إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال یا ایھا الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وبعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ایک جنتی لڑکا یا جنتی لڑکی جو ہے وہ کون ہے، اس میں کون سی صفت ہے، ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، خصوصی طور پر جو ہے نوجوانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جنت کا متلاشی یا جنت کے لیے تلاش مطلب اس کے لیے عمل کرنے والا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ جن کا بھی ایمان ہے جنت اور جہنم کے اوپر، جس کا ایمان نہیں ہے اس کو تو اور پھر ABCD سے سمجھانا پڑے گا پورا اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے۔ خیر، ہم لوگ تو ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ کون سے عمل کرے جس سے اس کا رب اس سے خوش ہو جائے اور اس کو جنت میں داخل کر دے؟ ایسے تو بہت سارے اعمال قرآن اور احادیث کے اندر بتائے گئے ہیں، لیکن یہاں پر ہم خصوصی طور پر ان اعمال کا ذکر کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں ذکر فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث میں جنت میں جانے کی شرط بتائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کر آپ کے سامنے تمام باتیں جو ہے آئیں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کے ذریعے سے جنت کا تعارف کر دوں، اس کا انٹروڈکشن۔ جنت کا بیان پورا ایک بڑا طویل ٹاپک ہے، لیکن مختصر سا میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں کہ قرآن نے جنت کے بارے میں کیا کہا۔ جنت اصل میں کہتے ہیں باغ کو، اس کا لٹرل میننگ جنت کا ہوتا ہے باغ، گارڈن، یا ایسی زمین جس پر سبزہ یعنی گرینری اگی ہو اور زمین نظر نہ آتی ہو، اسے باغ کہتے ہیں، اور اسی کو جنت کہا گیا ہے۔ لیکن شریعت کے اندر جنت کا جس کا ذکر کیا گیا ہے، جنت جس کو بتایا گیا ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو کبھی موت نہیں آئے، وہ جو چاہے گا اس کو وہاں پر عطا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو جنت کا بیان بھی ہم دیکھیں گے، ابھی ہم مختصر سا دیکھ رہے ہیں۔ تو جنت کیا ہے، غور سے سنیے۔ قرآن جو کہتا ہے جنت ایک ابدی جگہ ہے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے اس کے اندر، اور اس کے آبا و اجداد اور ان کی بیویاں، ان کی اولاد، اور جو بھی نیک عمل کرے گا وہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ جنت کے ہر دروازے سے فرشتے جنت میں آنے والوں کے لیے سلام کہیں گے، یہ صبر کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے دنیا میں جو تم کر کے آئے ہو۔ فرشتے کہیں گے، سلام کریں گے جنت میں آنے والوں کو، اور بولیں گے تم نے جو دنیا کے اندر صبر کیا تھا نا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، خواہشات پر کنٹرول کیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، تو یہ صبر کا بدلہ تم کو دیا جا رہا ہے، یہ جنت تمہارے لیے انعام دیا جا رہا ہے، اور ریزن بتایا جا رہا ہے تم جنت میں کیوں آئے ہو۔ ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلا ہمارے جو گھر والے رشتہ دار جو نیک عمل کریں گے، شرک سے بچیں گے، بدعت سے بچیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ ان کو بھی جنت میں ہمارے ساتھ ہی جگہ دے گا۔ ورنہ کچھ رشتہ دار جہنم میں بھی جائیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ دوسرا، جنت کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے
اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی تھکان نہ ہوگی، نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے. مطلب جنت کا کبھی اینڈ نہیں ہے، انفائنائٹ. کوئی اس میں سے باہر نہیں نکلے گا بعد میں. ایک بار جو جنت میں داخل ہوگا وہ نکالا نہیں جائے گا. جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. زمین اور آسمان یعنی یہ یونیورس، ہم سب نے ابھی پڑھا سائنس کے بارے میں، آپ نے ویڈیوز بھی دیکھے. بلینز اینڈ ٹریلین ایئرس لائٹ کی رفتار سے آپ گھومیں گے اس یونیورس میں، تب بھی اس کا اینڈ ابھی تک کسی نے پتہ نہیں لگایا. جنت اس سے زیادہ بڑی ہے، زمین اور آسمان سے زیادہ. تو اللہ کی جنت بہت بڑی ہے. جنت کے پھل بہاریں دائمی ہوں گی. جیسے سیزنل فروٹ آتے اپنے پاس دنیا میں، جنت میں آپ جب چاہیں گے، جو چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، آپ کو وہ پھل مل جائے گا. یہ جنت کی خاص بات. جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہے. آپ کو بھوک پیاس نہیں لگیں گی. پھر آپ بولیں گے پھل کس لیے؟ انجوائے، مزے کے لیے. آپ مزے کے لیے کھائیں گے. آپ جو بھی چیز کھائیں گے وہ آپ کے جسم میں جائیں گی اور آپ کو ڈکار آئیں گی اور وہ چیز ڈائجسٹ ہو جائیں گی. مطلب وہاں پر بیت الخلاء، ٹوائلٹ، واش روم بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی کھائیں گے ہلکی سی ڈکار آئیں گی اور وہ غذا وہیں ختم ہو جائیں گی. کوئی غلاظت نہیں نکلیں گی دنیا جنت کے اندر. یہ جنت کی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب انسان مزے کے لیے کھائے گا بس چیزوں کو. دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی چیز مزیدار ہے، آپ خوب کھا لیتے، پیٹ ٹائٹ ہو جاتا، بولتے دل تو بہت بول رہا لیکن اب گنجائش نہیں ہے. وہاں پر آپ کتنا بھی کھاؤ، جتنا انجوائے کرنا، جب تک آپ کا دل بولے گا آپ کھائیں گے، جب دل بولے گا روک دیں گے. مطلب آپ کو وہاں پر بھوک اور پیاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیے. اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہنیں گے اور تکیے لگا کر مسندوں میں اونچے اونچے مقامات پر بیٹھے رہیں گے. ٹیک لگا کر بیٹھیں گے آرام سے. مطلب آج کے زمانے میں محنت کش انسان کو اگر بولا جائے کہ آپ ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ جاؤ، کتنا خوش ہو جاتا ہے. یا دن اور رات بیٹھنا ہے آپ کو، کام نہیں ہے کچھ بھی. نہ صبح جلدی اٹھنے کی ضرورت ہے، نہ نیٹ کا ٹینشن ہے، نہ JEE کا ٹینشن ہے، نہ بھاگنا ہے، نہ دوڑنا ہے، نہ بورڈ کے ایگزام ہے، نہ پریکٹیکل کو جانا ہے، نہ آفس ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دکان ہے، نہ کچھ ہے. بس بیٹھے رہنا ہے. جب دل بولا گھومنے چلے گئے، جب دل بولا گھوم کر آ گئے. کمانے دھمانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جنت میں انٹری امپورٹنٹ ہے، یہ بات یاد رکھیے. اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہنیں گے. گولڈ کی ان کی جیولریز رہیں گی، میل فیمیل سب پہن سکتے ہیں وہاں پر، اور ریشم کے کپڑے ہوں گے. اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پیئیں گے. وہاں شراب دی جائیں گی، لیکن یہ شراب دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوں گی. اس میں غلاظت نہیں ہوں گی. دنیا کی شراب کیسی ہے؟ پینے کے بعد نالی کے پاس پڑے رہتا آدمی. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو خود ہوش نہیں رہتا. یہ نشہ نہیں آئے گا اس شراب سے، صرف انسان کو مزہ آئے گا اور وہ اپنے عقل اور ہوش کو کھوئے گا نہیں، اسٹیبل رہے گا. اہل جنت کے لیے ہیرو اور موتیوں جیسے محلات بھی ہوں گے اور ان کے لیے خوبصورت بیویاں ہوں گی. مردوں کے لیے بہت سارے عورتیں سوال کرتی ہے مردوں کے لیے حورے ہے جنت میں. جیسا ابھی میڈیا بہت سوال اچھال رہا تھا 72 حورے ہے نا. تو ان کو اصل میں کہیں نہ کہیں چپتی ہے. جو اسلام کی تعلیمات لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے نا، تو وہ پریشان رہتے، کچھ نہ کچھ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے رہتے. بے شک مردوں کو حورے دی جائیں گی. عورتیں پوچھتی ہیں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ کے لیے شوہر ہے، وہی جو دنیا میں آپ کے تھے. اور جس کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا، وہاں پر نیک شخص سے اس کا نکاح کروا دیا جائے گا. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے کہ دنیا میں جس کی جو بیوی تھی یا جس کا نکاح نہیں ہو سکا، اس کو جنت میں نکاح کروایا جائے گا. اور اس کی جو بیوی رہیں گی، جو دنیا کی عورت رہیں گی، وہ تمام حوروں کی سردار رہیں گی اور وہ ان سے زیادہ خوبصورتی میں آگے رہیں گی. تو وہاں پر اب آپ بولیں گے ایسا کیسا؟ دنیا کے اندر ایک آدمی ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے تو دونوں میں کتنی لڑائیاں چلتی، وہاں 70 کیسے برداشت کریں گی وہ؟ تو ایک بات یاد رکھیے، جنت کی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں سے بغض، کینہ، حسد، جلن 100% پورا نکال دے گا. زیرو جلن رہیں گی وہاں پر. اکثر لڑائیاں جلن کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے نا. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، کوئی اس سے پاک نہیں ہے نا. امہات المومنین میں بھی تھوڑے تنازع آپس میں ہو جاتے تھے، ہم نے پڑھا. تو یہ فطرت ہے دنیا میں. کیوں؟ کہ یہ ٹیسٹ ہے. حسد، جلن، بغض، اللہ نے یہ ہمارے اندر یہ چیز کو رکھا ہے. اس کے ذریعے سے اللہ ہم کو آزماتا ہے. لیکن جنت میں کچھ نہیں ہوگا. مطلب جو عورتوں کی سردار رہیں گی، یعنی جو انسان کی بیوی رہیں گی، جو مرد کی جو بیوی دنیا میں تھی، وہ وہاں پر جو رہیں گی، وہ بولیں گی 70 کیا 700 آنے تو کوئی پرابلم نہیں. ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے نہیں، میں بول رہا آپ کو. ہاں. تو ایک کنفیوژن بہت سارے لوگ رہتا ہے.
پھر کچھ لوگ کچھ عورتیں رہتی ہے فیمنسٹ بہت چلتا ہے. فیمنسٹ معلوم ہے آپ کو؟ یہ ناانصافی ہے, مردوں کو اتنی ہے, عورتوں کو کیا ملے گا. عورت کے لیے سائنٹیفکلی بھی دنیا کے اندر بھی ایک میل اس کی نکاح میں اس کے لیے کافی ہے, سفیشینٹ ہے. بایولوجیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنایا, آپ خود بایولوجی آگے پڑھیں گے میڈیکل سائنس تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم اور نظام بنایا واقعی میں وہ اچھا, اور میں نے اس سے پہلے اس کو ایکسپلین کیا تھا ڈیٹیل میں. خیر ہم واپس چلتے ہیں, واپس آ جائیے. تو ان کے لیے خوبصورت حورے ہیں مردوں کے لیے, اور ان کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے. وہ جو ہے ایسی عورتیں ہیں حورے جو ہیں, ان کو کسی مرد یعنی کسی جن یا کسی انسان نے نہ دیکھا نہ چھوا, نہ ان کے تعلق سے کسی کو گمان گزرا ہے. اس طرح جنت میں جو چیزیں دی جائیں گی اس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا, کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, اور کسی ذہن نے اس کو محسوس نہیں کیا. جنت ایسی جگہ ہے کسی کے ذہن و گمان میں نہیں ہے. انسان جب اس کو دیکھے گا تو ہکا بکا رہ جائے گا. آپ امیجنیشن کرو لیکن آپ کر نہیں پائیں گے. آپ صرف سوچو ایک دودھ کی نہر بہ رہی ہے, شہد کی نہر بہ رہی ہے, بیچ میں آپ کا محل ہے, آپ اس میں بیٹھے ہیں, کمانا دھمانا کچھ نہیں ہے, صبح اٹھو گھومو پھرو, جب دل بولا سو جاؤ. کیسا نظارہ ہوگا آپ سوچو. پھر آس پاس میں آپ کے گھر والوں کے بھی محل ہے, بہن بھائی رشتے دار باپ والد والدہ سب کے محل الگ الگ. جو جدھر چاہے گا جا آ سکتا, آسانی سے اپنے رشتے داروں سے مل سکتا ہے. جنت ایسی ہے. تو جنت ایسی جگہ ہے کہ اس کے لیے آپ دنیا بھر بھی تکلیفیں اٹھائیں گے تو پوری زندگی کم ہے. چلیے میں جتنے بھی آپ کو ابھی ریفرنسز دیے ہیں, سورہ رعد آیت نمبر 24, سورہ رعد آیت نمبر 35, صافات 84 نمبر کی آیت, سورہ ہجر 84, سورہ طہ 118, سورہ رحمان 56-57, سورہ آل عمران 133 اور 31 آیت. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر لوگ امن اور سکون میں رہیں گے, اپنے باغوں میں رہیں گے, مزے سے رہیں گے. یہاں پر ہر قسم کے کھانے اور پکوان ان کو دیے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم انہیں ہر طرح کے لذیذ پھل اور من پسند گوشت دیے جائیں گے, ہم دیں گے ان کو. اور وہ ایک دوسرے سے جام شراب چھین چھین کر پیئیں گے. مطلب وہاں پر وہ مستی بھی کریں گے, لڑائی نہیں بولیں گے اس کو, انجوائمنٹ. دوست آپس میں کرتے, سہیلیاں کرتے نا, ایک دوسرے کا کیک چھین, یہ چھین, برابر ہے کہ نہیں ہے. تو وہ اس طرح سے آپس میں وہاں پر ہنسی مذاق کریں گے, اور کسی کے دل میں کوئی برائی نہیں رہیں گی. اہل جنت کے لیے جنت میں باغ ہوں گے انگوروں کے, اور ان کے لیے نوجوان کنواری عورتیں جو مردوں کے لیے یعنی حوروں کا جو ذکر کیا گیا ہے, اور یہ سب ہم عمر رہیں گے. وہاں پر مرد اور عورت جو بھی دنیا میں تھے, یہ دنیا اوپر جانے کے بعد جنت میں ایک عمر کے رہیں گے, جس کی عمر آتی ہے حدیث کے اندر 30 سے 40 سال کے بیچ میں. مطلب یہ جوانی کی ایج کنسیڈر کی جاتی ہے, نوجوان کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ کبھی نہ جو ہے اپنی عمر سے نہ کم ہوں گے نہ زیادہ ہوں گے. بڑھاپا نہیں آئے گا جنت میں, بڑھاپا نہیں آئے گا. اس کے بعد چھوٹے بچے ان کی خدمت میں رہیں گے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے, سورہ صافات 49, سورہ دخان آیت نمبر 51, سورہ طور آیت نمبر 22, سورہ انبیاء آیت نمبر 32, سورہ سجدہ آیت نمبر 17. چھوٹے چھوٹے بچے رہیں گے جو خدمت میں دیے جائیں گے. مطلب جو لوگ بڑے جنت میں رہیں گے نا, تو ان کو چھوٹے چھوٹے بچے وہاں خدمت میں دیے جائیں گے. یہ وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے دنیا کے اندر, یہ کبھی بڑے نہیں ہوں گے, یہ ہمیشہ بچے رہیں گے. یہ کھیلتے رہیں گے, بس ادھر سے ادھر بھاگتے رہیں گے. اور ہم کو ایسا گھر بہت اچھا لگتا ہے نا جس میں چھوٹے بچے ہو, ہم کو کھیلنے میں مزہ آتا ہے ان سے. جو بچوں کے ساتھ 4-5 سال پہلے آپ نے کھیلے, ہنسی مذاق اور مستی کرے, اب وہ بچے بڑے ہو گئے, اب ان کے ساتھ آپ ایسا کھیل نہیں سکتے. تو آپ بولتے ارے بچے چھوٹے تھے تو کتنے اچھے رہتے تھے, یہ بچے بڑے ہی نہیں ہونا تھا, چھوٹے ہی رہنا تھا. تو ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلے, یہ ہر انسان کا دل چاہتا ہے. اس لیے آپ دیکھو بچوں سے محبت, اس لیے حضرت علی نے فرمایا تم 7 سال تک بچوں کے ساتھ کھیلتے ہو, پھر اگلے 7 سال تک انہیں علم دیتے ہو, اس کے بعد اگلے 7 سال تک تم ان کے دوست بن جاؤ. پیرنٹس کو گائیڈ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان کو باب العلم کہا جاتا تھا, علم کا دروازہ. تو حکمت کی باتیں ان کی وزڈم کی ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ حضرت علی کے نام سے کچھ بھی اقوال زرین لوگ لکھ ڈالتے ہیں بغیر ریفرنس کے, تو اس میں احتیاط کرنا. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ 7 سال تک تم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہو, مطلب یہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر ہے 0 to 7, تاکہ پھر اگلے 7 سال تم ان کو تعلیم دیتے ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 7 ایئر کے بعد بچے کو اسکول بھیجنا چاہیے. اور آج بھی گورنمنٹ بول رہی ہے, جو اسٹڈی کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں ایجوکیشن میں, بول رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں نہیں ڈال دینا. اپنے پاس تو 2.5 سال کا ہوا کہ اسکول پلے گروپ میں,
رو رہا چلا رہا بھاگ رہا ادھر ادھر, اس کو پکڑ پکڑ کے لے آ رہے, رکشے والے انکل ٹانگا ڈولی کر کے لے کے جا رہے ہیں. سائنس بولتی ہے کہ 6 سے 7 سال یہ صحیح عمر ہے بچے کی, تب تک بچے نے گھر میں رہنا چاہیے اور گھر کی چیزوں کو اس نے سیکھنا چاہیے, ماں سے, ماحول سے, آس پاس سے. کہا کہ 7 سال تم ان کو علم دیتے ہو, آپ دیکھو کتنا بیسٹ ہے. 7 ایئر میں اگر بچے کو سمجھو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ڈالا جائے یا 6 ایئر میں, تو وہ 7th 8th تک آ جاتا ہے, اور یہ بنیاد ہے, بیس ہے. جس کا یہ ایجوکیشن اچھا رہا اس کا آگے کا ایجوکیشن اچھا ہوتا ہے. بولتے ہیں نا بنیاد اصل ہے. پھر وہ 9 10 11 اس کا انٹرسٹ خود بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کا بیس کلیئر رہتا ہے. تو حضرت علی کی بات دیکھو, 7 سال تک تم علم دیتے ہو 14 ایئر کی ایج تک, جو کہ اس کی 9 10 کی عمر ہو جاتی ہے وہاں پر آنے تک. پھر کہا کہ اس کے اگلے 7 سال تم پھر اس کے بعد کیا بن جاؤ, اس کے دوست, فرینڈ. اب وہ آپ اس کے اندر جو چینجز آئیں گے نا, بایولوجیکل فزیکل چینجز, اس کا ذہن چینج ہوگا, لوگوں سے ملے گا, اس کی سوچ بدلیں گی, اس کی چوائس رہیں گی اچھا اور برا پسند کرنے کی. تو کہا کہ اپنے بچوں سے فرینڈ شپ کر لو, مطلب باپ بیٹے کے لیے فرینڈ اور ماں بیٹی کے لیے فرینڈ. اب وہ آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کرو کیا پرابلمس ہے کیا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, پیرنٹ جب بچوں سے شیئر نہیں کرتے چیزیں تو بچے پھر دوسروں سے جا کر شیئر کرتے, دوستوں سے, اور وہ ان کو گائیڈنس صحیح نہیں کر پاتے, غلط راستے بتاتے, پھر بچے غلط راستوں پہ جاتے. ہم کبھی اس پر لیں گے انشاءاللہ بعد میں. چلیے, تو جنت والوں کو داہنے ہاتھ والے کہا گیا ہے. پھر ان کو سونے اور چاندی کے برتن دیے جائیں گے, اور جنت کے لیے جنت میں صبح اور شام رزق تیار رہے گا. جنت میں بلند اور بڑے بڑے تخت ہوں گے, جہاں پینے کے لیے بہت ساری چیزیں اور مشروبات رہیں گے. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہے, اور وہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر بیٹھی ہوں گی. اہل جنت کی خدمت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے پھرتے رہیں گے, جو ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں رہیں گے. اس کو نقل کیا ہے سورہ واقعہ آیت نمبر 28, سورہ مریم 82 نمبر کی آیت, سورہ یاسین 56, سورہ دہر آیت نمبر 18, سورہ غاشیہ آیت نمبر 13 اور 16, سورہ دہر آیت نمبر 19. یہ میں نے شارٹ میں مختصر سے آپ کو بیان کر دیا. حدیثوں کے اندر تو بہت تفصیل آتی ہے. خیر, اب اس پیاری جنت کو پانے کے لیے عمل ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز جو جنت میں جانے کے لیے چاہیے, جو کی ہے, اس میں ذرہ بھی گڑبڑ رہی اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا, چاہے وہ دنیا میں کتنے ہی نیک عمل کر کے آ جائے. جس کے اوپر ہم نے پچھلے 3 لیکچر لیے تھے 1.5 گھنٹے کے, اور وہ ہے انسان کی توحید اچھی ہونی چاہیے, وہ شرک سے پاک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 فرماتا ہے, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, جنت اس کے لیے حرام کر دی گئی ہے, وہ کبھی 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 جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, اور ایسے ظالموں کی مدد کے لیے اس دن کوئی نہیں آئے گا. مطلب وہ انسان کا الٹیمیٹ لاس, ختم, ہمیشہ کے لیے جہنم. شرک سے بچو. میں تو بچوں کو بولتا کل فائنل ایگزام ہے اور آپ نے نہیں پڑھا توحید کیا ہے شرک کیا ہے, تو آج پڑھو, ایگزام کو چھوڑو. اتنا اہم ہے, صبح آنکھ نہیں کھلی تو اس دنیا سے چلے گئے تو, اس لیے ہم نے اس پر ایک لیکچر لیا آپ کا. تو یاد رکھیے, مرنے والا شرک کر کے اگر مر جائے گا تو کتنا بھی آرزو کرے گا کہ اس کو واپس دنیا میں بھیجا جائے, وہ پھر سے توحید پر عمل کرے گا, اس کو چانس نہیں ہے, نو چانس. شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. جس نے شرک کیا وہ کبھی جنت میں انٹر نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں, چاہے اس کے پاس نیکیاں پورے زمین اور آسمان کے برابر ہو. تو یہ بات آپ یاد رکھیے, شرک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے جس نے اقرار کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں جائے گا. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں, اے بیٹے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کا بندوں پر یا بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. تو آپ نے فرمایا بتائیے. تو کہا کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر یعنی ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, نہ اس کے علاوہ کسی سے دعا مانگے, نہ مدد مانگے, نہ کسی کے سامنے سر جھکائے, نہ کسی کو حاجت روا سمجھے, نہ یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے جو دے سکتی ہے, اولاد, مال, دکان, تجارت وغیرہ, نوکری, پانی, کچھ نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا.
اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں. اس تمام چیزیں توحید اور شرک میں آ چکی ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ اس کو کبھی غور سے اور ایک بار دیکھیے, سنیے. تو کہا کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے. پھر آپ نے فرمایا تم جانتے ہو بندوں کا بھی حق اللہ کے اوپر ہے, مطلب ہمارا بھی حق ہے اللہ کے اوپر. بندوں کا کیا حق ہے معلوم اللہ کے اوپر؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے, جو بندہ شرک نہ کرے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, خالص اللہ پر ایمان لائے, توحید جس کی پکی ہو, اللہ بندے کا حق یہ ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں نہ ڈالے. وہ بندے کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا, اس کا حق ہے. جو توحید پر مر کر گیا, شرک سے بچا, یہ اس کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو جا کر یہ بات بتا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے اپنی لائف کے آخری حصے میں یہ بات بیان کی. کہا اللہ کے رسول فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ اسی پہ اکتفا نہ کر لے کہ بس آپ شرک نہیں کر رہے نا, ہم دوسرے گناہ کرتے رہو. نہیں, لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار نہ ہو جائے اس لیے ابھی مت بتاؤ. کہا پھر ان کو مطلب آپ نے اشارتاً یہ بات کہی کہ بعد میں ان کو بتا دینا. تو یہ دیکھیے سب سے پہلا ہے توحید خالص, وہ جنت میں جائے گا. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا اور جس کے اخلاق اچھے ہوگے وہ شخص جنت میں جائے گا. توحید کے بعد اب دوسرے نمبر پر کیا چیز ہے غور سے سنیے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوى اللہ وحسن الخلق. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. مطلب دنیا میں عمل بہت سارے اللہ نے دیے کرنے کے لیے, لیکن پوچھا گیا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے, مطلب میجورٹی کا جنت میں جانے کا ریزن کیا رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا اللہ, کہ اللہ کا ڈر, وحسن الخلق, اور اچھے اخلاق. دیکھیے آپ اللہ کا ڈر کیا ہے, اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں؟ ایک بار حضرت عمر نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کا معنی کیا ہے, تو کہا کیا ہے امیر المومنین کیا آپ کا کبھی گزر ایک ایسی پگڈنڈی پہ سے ہوا, ایسے راستے پہ جس کے دونوں سائڈ کیا ہے, جھاڑیاں ہیں, کانٹے دار جھاڑیاں, اور آپ وہاں سے گزر رہے اور آپ نے جو ہے ریشم یا کسی چیز کی شال اوڑی ہوئی ہے, کپڑا اوڑا ہوا ہے, آپ وہاں سے کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے پورا لپیٹ لیں گے اور اس میں سے نکل جائیں گے. کہا کہ بس یہی تقوی ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے گناہ ہیں, انسان اپنے آپ کو بچتا بچاتا موت تک بس اس طرح سے چلا جائے, وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ ہے تقوی. ٹھیک ہے, پوز کر. تو اللہ کا ڈر اور دوسرا اچھے اخلاق. اس سے پہلے میں نے کہا تھا آپ کو اخلاق کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آدھا دین ہے, آدھا ایمان ہے اخلاق. اور ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہیں, گھر سے ہی شروعات دیکھ لیجیے آپ. والدین سے زور زور سے بات کرنا, چیخ چیخ کے باتیں کرنا. والدین کام بولے تو جاؤ میرے کو مت بولو, چھوٹے کو بولو, چھوٹی کو بولو, اس کو نہیں بولتے, میرے کو بولتے. برابر ہے نا؟ گھر سے ہی ہمارے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے. پھر بھائی بہنوں سے لڑائی جھگڑا, اس نے ایک مارا تو اپن دو جا کر دیتے اسپیڈ سے فٹافٹ. برابر ہے نا؟ تو یہ ہمارے اخلاق دیکھیے آپ کیسے. پڑوسیوں سے ہمارے اچھے اخلاق نہیں ہیں, انہوں نے کچرا پھینکے تو اپن بڑا ڈرم پھینکتے ادھر. تو یہ اخلاق کے خلاف چیز ہے. پھر آپ دیکھیے ہمارا اسکول کالج اور انسٹیٹیوشنس میں ہم جہاں جاتے ہیں وہاں سے کیسے اخلاق ہے. اپنی جگہ کوئی بیٹھ گیا تو پہلے لڑائی پہلے شروع کرتے, بعد میں کریں گے. اپن پہلے آتے اس کو ایسا دیکھتے ہیں میری جگہ پہ کیسے بیٹھی ہے. یہ لڑکے ٹینشن نہ لیتے جگہ کا, ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کو تو ایسی جگہ رہنا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا, ان کو آرام سے پڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے ویسا. ٹھیک ہے, چلیے. تو یہ ہمارے اخلاق, کوئی ہماری جگہ بیٹھ گیا تو لڑائی شروع, ایک ہفتے تک اس سے بات بند. صرف ایک جگہ کے لیے آپ نے اخلاق کھو دیے, جنت اپنے ہاتھ سے چلے گی آپ. اور کوئی ایسا نہیں بولتا کہ میری غلطی ہے, کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. تو یہ اچھے اخلاق نہیں ہے. غلطی ہے تو آپ قبول کریں. خیر چلیے, تو جو اللہ سے ڈرتا ہے, اور اللہ کا ڈر آپ کیسے رکھیں گے؟ ہم اکثر اللہ کا ڈر نہیں رکھتے ہیں. آپ دیکھیے
گھر میں آپ ہیں تو والدین کے سامنے بہت اچھے ہیں، اسکول کالج میں آپ جا رہے ہیں، آپ کے والدین نہیں دیکھ رہے تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اکثر لڑکیاں آپ دیکھیے کالج اور اسکول میں لڑکوں سے باتیں کرتے کھڑے رہتی ہیں، ان کے والد آ جائیں گے تو سامنے نہیں کھڑے رہیں گی۔ ویسے یہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، والدین کا ڈر ہے۔ لڑکے کچھ بری عادتوں میں ملوث ہیں، کیوں؟ والد سامنے نہیں ہے، تو والد سامنے آئیں گے تو وہ چیز نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، والد کا ڈر ہے، سماج کا ڈر ہے، سوسائٹی کا ڈر ہے، کوئی دیکھ نہ لے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور وہ اپنے عمل میں سیدھا رہتا ہے۔ غلطیاں اس سے ہوتی ہے لیکن غلطی ہو جائے تو وہ اس کی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیجئے، چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی رہے، اور اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیے۔ چلیے دوسرے نمبر پر، یعنی تیسرے نمبر پر ہے خلوص دل سے کلمے کی شہادت دینا۔ جس نے خلوص دل کے ساتھ، مطلب پورے دل سے گواہی دی، کیا گواہی دی؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، صرف اللہ ایک ہے خدا، میں گواہی دیتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ دل کے ساتھ، دل کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ جب کلمہ پڑھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو اب وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، نہ سورج، نہ چاند، نہ والدین، نہ قبر، نہ زندہ، نہ مردہ، نہ جھاڑ، نہ پہاڑ، نہ مورت، نہ لکڑی، نہ پتھر، کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا وہ۔ یہ کلمے کا مطلب ہوتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنا رسول مانا ہے، اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے رسول مانا ہے، تو اب وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، ہر وہ بات کو مانے گا جو اللہ کے رسول نے کہا، اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روک لے گا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا ہے۔ اس کو بولتے ہیں دل سے۔ ورنہ کلمہ تو فلموں میں اور ناٹکوں میں غیر مسلم بھی پڑھ لیتے، دل سے پڑھنا ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خلوص دل سے شہادت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں انٹری پکی اس کی، خلوص دل سے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ چلیے اسے جو ہے ترمذی اور مسند احمد نے نقل کیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ وفات کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا۔ سیدنا معاذ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص بوقت انتقال، یعنی جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مرتے وقت جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن آپ بولیں گے ارے ہاں یہ کتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ مرتے وقت اپن میں یاد سے پڑھوں گا مرتے ٹائم، کیا ایسا ہوتا ہے؟ پاسبل ہے؟ نہیں۔ انسان آخری وقت میں جب نزا کی حالت ہوتی ہے اس کا برین کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ میکینیکل ورک کی سٹیج میں آ جاتا ہے۔ میکینیکل ورک پتہ ہے آپ کو؟ جو کام آپ نے زندگی بھر زیادہ کیا ہے وہی آخری وقت میں ہوتا ہے جب اس کا برین انکانشیس ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہوا، ایک ڈائجسٹ میں نے پڑھا، سعودی وغیرہ میں، گلف میں ایکسیڈنٹس بہت ہوا کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے، بہت تیز رفتار گاڑیاں چلتی ہیں 200-250 کی سپیڈ سے۔ تو ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا کار کا، وہ آدمی کار میں گانے سنتے ہوئے جا رہا تھا اور کافی لمبے سفر سے سنتے آ رہا تھا، اور ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے برین پر جو ہے چوٹ لگی، وہ گر گیا۔ وہاں ایک پولیس والا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، پولیس والے بھی دیندار ہوتے ہیں، وہ عرب کنٹری ہے، اس کو لگا کہ اب یہ ہسپتال جانے تک بچنے والا نہیں ہے، تو اس کو کلمے کی تلقین کرنے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرو، اس کو بولو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پولیس والا بولنے لگا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو وہ بندہ لا الہ الا اللہ بولنے کے بجائے گانا گا رہا تھا، وہ جو گانا چل رہا تھا اس کے ٹیپ ریکارڈر، ایکسیڈنٹ سے پہلے وہ بول رہا پڑھو لا الہ الا اللہ، تو وہ گانا پڑھ رہا، یہ بول رہا لا الہ، وہ گانا پڑھ رہا۔ مطلب جس سٹیج میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کا برین وہاں پر ہینگ ہو چکا تھا، جب پہلے سے اس کے دماغ میں تھا وہی چیز ریپیٹ ہو رہی تھی زبان سے۔ کتنی بری بات ہے کہ ایک انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ اور میں نے ایک مثال پچھلے درس میں آپ کو بتائی تھی علی بنات کی، بتایا نا میں نے آپ کو، علی بنات اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں نا، 11th والوں کو بتایا تھا، 12th والوں کو نہیں معلوم ہے۔ علی بنات ایک ریچ پرسن، بلینئر تھا، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔
اللہ اس کو جنت نصیب کرے. اس کو کینسر ڈیٹیکٹ ہوا. انٹرنیٹ پہ بھی اس کے ویڈیو، اس نے خاص طور سے ویڈیو بنائے. اس نے ون پاتھ نیشن ایک اسلامک چینل ہے، اس کو اپنا انٹرویو دیا اس نے، اس لیے کہ آج کے نوجوان جاگ جائے. علی بنات نام ہے اس کا، بہت ریچ پرسن، آسٹریلین تھا سٹیزن، مطلب بی ایم ڈبلیو آڈی اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں. اس کی ایک ایک واچ $20,000 کی ہے. اس کو کینسر ڈیٹیکٹ ہوا، ڈاکٹرز نے کہا کہ 6 مہینے میں انتقال ہو جائے گا. تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. کیوں؟ کہا کہ میں لکی پرسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کینسر سے مجھے گفٹ، یہ کینسر میرے لیے گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، کہ لوگ کبھی بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا اور توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے. مجھے پتا ہے میں 6 مہینے بعد جانے والا ہوں. تو اس نے کثرت سے استغفار، توبہ وغیرہ، زکوٰۃ، صدقات، افریقہ کے بہت سارے غریب ملکوں میں سکولز بنائے، مدرسے بنائے، بہت اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا کہ مجھے پہلے پتا چل گیا کہ میری موت آنے والی ہے. رونا دھونا شروع نہیں کیا اس نے، کہا کہ میں لکی پرسن ہے کہ مجھے پتا چل گیا. لیکن اس نے جو صدقات زکوٰۃ کا سلسلہ شروع کیا، ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے میں مر جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی وہ 2 سال زندہ رہا. وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا. اس کا انٹرویو آپ دیکھیے، اس کا گھر کا پورا اس نے بتایا لے جا کر کہ اس کے پاس کتنے گھڑیوں کا کلیکشن تھا. ایک ایک گھڑی $20,000 کی ہے، بی ایم ڈبلیو کھڑی ہے. اس نے بتایا آج کے 6 مہینے بعد جب میں مر جاؤں گا تو یہ واچز میرے کام کی نہیں رہیں گی. آج اس کی قیمت $20,000 ہے، لیکن جب میں قبر میں جاؤں گا تو اس کی قیمت 0 ہونے والی ہے، کیونکہ اب یہ میری نہیں رہیں گی نا. تو نوجوانوں کو جگانے کے لیے اس نے وہ ویڈیو بنایا. ینگ تھا وہ آدمی، زیادہ ایج نہیں تھی اس کی، لیکن اللہ نے اور اس کو مزید زندگی دی، ثواب کمانے کا اور ذریعہ دیا. 2 سال بعد اس کا انتقال ہوا. ہاسپٹل میں انتقال سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس کی موت ہوئی. کلمہ پڑھتے اس کو، وہ بھی ویڈیو اویلیبل ہے. دیکھو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، اور ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں اور کدھر ہم جا رہے ہیں. تو جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اسی کا ہو سکتا ہے جو زندگی بھر اس کی پریکٹس پہ رہے. مطلب نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز کے بعد اللہ کے ذکر کرتا ہے، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتا ہے. اب جس کے کان میں ہمیشہ ہیڈ فون لگا ہوا ہے، آپ بتائیے ایسے وقت میں اگر موت آ جائے تو آپ کیسے کلمہ پڑھیں گے؟ آپ گانے سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، اور موت آ جائے کیا کریں گے؟ آپ گیمز میں مصروف ہے، دن رات گیم کھیل. جو آپ کا برین زیادہ ورک کرتا ہے نا، آپ کے زندگی کے آخری وقت میں وہی چیزیں اس میں چلتی ہے، بالکل ریوائنڈ کیسٹ کی طرح ریپیٹ ہوتے رہتی ہے. یا ضعیفی میں جب آپ بڑی عمر میں چل جاتے ہیں نا، 75 80 90، جب برین کمزور ہو جاتا ہے، آپ کو پتا ہے سائیکیٹرسٹ بولتے ہیں بالکل فلم کی طرح آپ کا دماغ ریوائنڈ کرتا ہے پرانی چیزیں جو آپ نے زندگی میں زیادہ کی ہے، وہی چیزیں آتی ہے. کچھ لوگ رہتے ہیں نا آخری عمر میں بہکی بہکی باتیں کرتے، تو وہ وہی باتیں کرتے جو ان کی لائف میں زیادہ ہوئی. کسی کا ایکسیڈنٹلی بھی ہو جاتا ہے کہ وہ عجیب باتیں کرتے ہیں، حالانکہ نیک ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے. تو اپنی زندگیوں کو نیکی پہ لائیے تو کلمہ آخری جو ہے آپ کو نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو آخری سانس پہ کلمے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا آخری کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. چلیے 5ویں نمبر پر، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا قتل ہو جائے وہ جنتی ہے. ویسے کچھ لوگوں کو اللہ کی راہ میں جہاد میں شہید ہونے کے علاوہ بھی شہید کہا گیا ہے. کون کون ہے؟ جو پیٹ کے درد سے مرا وہ شہید ہے، جو کسی چیز کے نیچے دبنے سے مر گیا، کوئی چیز اس پہ گر گئی، وہ بھی شہید ہے. جو پانی میں ڈوب کر مر گیا، سوسائڈ نہیں ہے، نہیں تو آپ سوسائڈ سمجھیں گے، کچھ لوگ غلط معنی لے لیتے، سوسائڈ نہیں، ایکسیڈنٹلی ڈوب کر مر گیا وہ جنتی ہے. جلنے کی وجہ سے کوئی مر گیا ایکسیڈنٹلی، وہ شخص جنتی ہے. جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، جیسے اس کے پاس کچھ پیسہ تھا، چور اچکوں نے حملہ کیا، ڈاکوؤں نے، اس نے اس کی حفاظت کرتے کرتے اس کو بچاتے ہوئے شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہے. جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے لڑا اور مر گیا وہ بھی شہید ہے. گھر والوں کی عزت بچاتے ہوئے، گھر کی فیملی کے ممبرس کو بچاتے ہوئے خود شہید ہو گیا، وہ بھی شہید کہلائے گا. یہ سب شہید ہے. ایک عورت بچے کو جنم دیتے وقت تکلیف سے مر گئی، وہ بھی شہید ہے، اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ شہید ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت اور دفاع کرتے ہوئے ناحق قتل کر دیا گیا وہ جنت میں داخل ہوگا.
اور دوسری حدیث میں ان لوگوں کا ذکر آتا ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا، جو شہید ہے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر ہے یتیم کی کفالت کرنا۔ اب چاہے وہ یتیم آپ کے گھر رشتہ داروں میں بھی ہو یا کوئی آپ کے جان پہچان والا نہ ہو، اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں ایسا شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث میں آپ کو مختصر سا بیان کر دوں، سیدنا سہیل اس کے راوی ہے، فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، آپ نے اشارہ کیا، یعنی جیسے دو انگلیاں ہوتی ہیں ویسے اللہ کے رسول کے ساتھ رہے گا، جو یتیم کی کفالت پرورش کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن یتیم معلوم ہے نا، جس کے والدین نہ ہو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اپنے پاس کیا ہوتا ہے، 30-40 سال کا آدمی آ کر مانگتا ہے یتیم کی مدد کرو۔ اب ویسا تو ہر انسان یتیم ہے نا، سب کے والدین مرتے ہی ہے نا، یتیم مطلب ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے اور اس کے سایہ اس کے سر سے ہٹ گیا والدین کا، وہ یتیم ہے۔ بالغ ہو گیا تو اب وہ پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہے نا، اب اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ چلیے 7ویں نمبر پہ نماز اشراق کی 4 رکعت اور نماز ظہر سے پہلے کی 4 رکعت پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے نماز اشراق 4 رکعت پڑھی اور پہلی نماز یعنی ظہر کی نماز میں 4 رکعت فرض سے پہلے پڑھی، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ اشراق کی نماز جو صبح میں ہم پڑھتے ہیں، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، یہ ساری نمازیں ایک ہی نماز ہے، اپنے پاس کو الگ الگ بنا دیا گیا۔ حدیث میں اس کے نام الگ الگ آتے ہیں کیونکہ جب الگ الگ وقت پہ پڑھی جاتی ہے نام بدلتا ہے۔ صبح سورج نکلنے کے 1 گھنٹہ بعد جب آپ پڑھتے ہیں، آپ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اشراق۔ جب 10-10:30 کا وقت آ جاتا ہے، سورج پوری طریقے سے نکل جاتا ہے، دھوپ بڑھ جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں چاشت، اور بعد میں پڑھا جائے تو اوابین۔ تو یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے الگ الگ نام ہے، وقت الگ۔ 4 رکعت، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سنت ہے 4 رکعت، اللہ کے رسول نے 4 رکعت پڑھی، تو وہ شخص جنت میں جائے گا جو پابندی سے پڑھے، اور ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 8واں نمبر پہ جنت میں کون جائے گا، ذرا غور سے سنیے۔ نماز فجر اور نماز عصر باقاعدہ ادا کرنا۔ ویسے 5 نماز فرض ہے ہمارے اوپر، لیکن اکثر یہ نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے۔ فجر میں اٹھو بس 2 منٹ، اٹھو بس 1 منٹ، ارے اٹھو بس 30 سیکنڈ، ارے اٹھو بس 15 سیکنڈ، اتنی بار وہ ریپلائی کرتا اتنی دیر میں تو نماز پڑھ کے آ کر واپس ہو جاتا تھا۔ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ انسان اس میں سستی کرتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا، نیند کو چھوڑ کر عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو نماز فجر کی اسپیشل یہاں پر جو ہے ریوارڈ ہے۔ اور نماز عصر، نماز عصر کا امپورٹنس کیوں ہے؟ نماز عصر یہ ایسا وقت ہے یا تو تجارت یا گھومنے پھرنے میں لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ عصر کا ٹائم اکثر لوگوں کا گھومنے پھرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ ٹیوشن میں رہتے تو آپ لکی آپ کی ٹائم پہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ باہر رہتے ہیں یا تو گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں، عورتیں کھانا پکانے کے اندر، اور بزنس مین دکان کے اوپر، دکان چھوڑنا، کھانا پکتا ہوا چھوڑ دینا، اور گھومنے پھرنے والوں کو اپنی قربانی دے کر نماز پڑھنا، کیونکہ یہ ٹائم پر گھومنے نکلتے نا، سن سیٹ بہت اچھا دکھتا ہے ٹائم پہ، تو اپن کیا کریں گے، 5 بجے نکلیں گے یہاں سے، رستے میں نماز پڑھ لیں گے، رستے میں نکلتے مسجد نہیں ملتی، پھر نماز چھوڑ دیتے، اب جان دو اب کہاں پڑھتے، اب گھر پہ جا کر ہی پڑھیں گے۔ گھومنے پھرنے والے اثر چھوڑتے۔ تاجر، یہ ٹائم پر کراؤڈ زیادہ رہتا، کسٹمر زیادہ رہتے، کیوں؟ سورج ڈوبنے کا وقت ہے، لوگ آفیسز، تجارت اور کھیتی باڑی سے فوراً گھر کی طرف آتے ہیں تو سامان خریدتے ہوئے جاتے ہیں۔ تاجر کے لیے بڑا مشکل رہتا وہ ٹائم کو بند کرنا، وہ بولتا صبح کے ٹائم بند کروں گا تو 1 آدھ کسٹمر جائیں گا، یہ ٹائم پہ بند کروں گا 10 کسٹمر چل جائیں گے، جبکہ وہ بھول گیا کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ پھر گھومنے پھرنے والے، تاجر، نوکری پانی والے بھی یہ ٹائم پر تھک کر آتے اور آرام سے سو جاتے اور سوچتے بس تھوڑا پیٹ سیدھی کر کے اٹھتا میں تو سیدھا مغرب کے بعد ہی اٹھتا ہوں۔ برابر ہے کہ نہیں؟ کالج اسکول سے آنے والے بچے بھی کیا کرتے ہیں، ہاں بہت تھک گیا، چلے جاتے وہیں صوفے پہ، کرسی پہ، کہیں بھی جہاں جگہ ملی۔ گھر والے بولتے بھی ارے نماز، ہاں پڑھ رہا۔ حالانکہ وہی اگر کالج 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ ہو جاتا تو وہاں پر ایسا نہیں کرتا تھا، وہ بینچ پر پڑ گیا، ہاں بہت تھک گیا، ہاں کرے گا ایسا؟
बहुत थक गई मैं, वहीं बेंच पर पड़ गए 5 बजते ही। वहां पर बोलेंगे नहीं बस अब इतनी देर रुके, प्रैक्टिकल खत्म होने पे थोड़ा और आधा घंटा खड़े रह, तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, मार्क्स पूरे चाहिए ना। तो ये मार्क्स ऊपर के पूरे चाहिए ना अपने को। असर की नमाज को डिले नहीं करना, अव्वल वक्त में पढ़ने की कोशिश करना। सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु से मरवी है कि फरमाते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, 2 ठंडी नमाजें, क्या फरमाया आपने, मन सल्लल बरदाइनी दखलल जन्ना, जो 2 ठंडी नमाजों को अदा करेगा पाबंदी से वो जन्नत में दाखिल होगा। असर को भी ठंडी नमाज कहा है और फजर को भी, दोनों वक्त टेम्परेचर कम होता है ना, तो ये बड़ी बड़ी इसकी फजीलत है। चलिए 9 नंबर पर जन्नती लोगों में कौन है, जन्नती लड़के और लड़कियां नौजवान कौन है जो 8वें नंबर पर है, माफ कीजिए 9वें नंबर पर, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना। कितना आसान है, 1 मिनट 1.5 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट लगता है आयतल कुर्सी पढ़ने को। पूरी तजवीद के साथ पढ़ो आप, 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 3 मिनट जस्ट हर नमाज के बाद। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु से मरवी है, वो बयान करते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन क़राअतल कुर्सिया तुबरु कुल्लु सलाती लम यमनउ मन दखुलुल जन्ना इल्ला अन यमूत। वो फरमाते हैं कि जिस शख्स ने आयतल कुर्सी हर नमाज, फर्ज नमाज के बाद पढ़ी, वो जन्नत में दाखिल होगा, सिवाय मौत के उसे कोई चीज नहीं रोक सकती। मतलब जन्नत में जाने से उसे कोई चीज नहीं रोक सकती सिवाय मौत के। मतलब जब मौत आ जाएगी उसका दाखिला जन्नत में हो जाएगा। बस मौत जब तक है तब तक वो रुका हुआ है, जब मौत आ जाएंगी सीधे जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो आयतुल कुर्सी हर फर्ज नमाज के बाद पढ़नी चाहिए, इसे मुस्तदरक हाकिम ने रिवायत किया है। चलिए ये कितने नंबर पे था 9। 10 नंबर, कसरत से नफली रोजे रखने वाले, जो कसरत से नफली रोजे रखते हैं, यानी पीर और जुमेरात का रोजा जो अल्लाह के रसूल भी रखा करते थे, हर पीर और हर जुमेरात को। और उसके साथ साथ कौन से रोजे हो, 3 रोजे हर महीने के, क्या बोलते हैं उनको, कौन से रोजे, किसको याद है, चलो बताओ देखते हैं। 3 रोजे जो हर महीने रखे जाते हैं, चांद की 13, 14, 15, कौन से रोजे हैं, कितने लोगों को याद है, चलो देखते हैं। अरे याद नहीं है, मैंने बताया था आपको 2-3 वीक पहले बताया था मैंने आपको। ठीक है सोचो, दर्स के एंड में मुझे बताना, याद आ गया तो। ओके, 3 रोजे अल्लाह के रसूल रखा करते थे चांद की 13, 14, 15 तारीख को, ठीक है, और पीर जुमेरात का भी रोजा आप रखा करते थे। चलिए, तो कसरत से नफली रोजे रखने वाला जन्नत में दाखिल होगा, इसे जो है मुस्तदरक हाकिम ने नकल किया है। अब आइए चलिए, बहुत अहम चीज जिसको हम बहुत मामूली समझते हैं, आखिरी वाले, अच्छी गुफ्तगू करने वाला और खाना खिलाने वाला ये जन्नत में दाखिल होगा। हदीस क्या है, सैयदना हानी बिन यजीद रज़ियल्लाहु से मरवी है कि जब वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, कौन सी चीज जन्नत में वाजिब कर देती है, मतलब कौन सा अमल ऐसा है जिसकी वजह से बंदे पर जन्नत वाजिब हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, अलैका बिहुस्निल कलाम वो बुज़िल ताम, अच्छी बात करना और लोगों को खाना खिलाना। इसे यहाँ पर मुस्तदरक हाकिम ने नकल किया है और तिरमिज़ी में भी ये रिवायत है। सबसे पहली चीज अच्छी गुफ्तगू। अच्छी गुफ्तगू क्या है, किसी ने आपसे आकर पूछा, अरे फला चीज तुम्हारे पास है क्या, अच्छा क्या करने का, ये अच्छी गुफ्तगू है ये अच्छी गुफ्तगू है क्या, नहीं। कैसे आप जन्नत पाएंगे, आप सोचिए, अरे ये जगह खाली है, मैं बैठ जाऊंगा यहाँ पर, नहीं 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 नहीं, हमारे फ्रेंड आने वाले यहाँ पर। ये अच्छी गुफ्तगू है, आप अच्छे अंदाज में भी बोल सकते थे, बराबर है कि नहीं है। अरे यार वो तुम्हारे पास वो 2 है, पेन पेंसिल रबर, 1-2 ना, टेढ़ा हो गया क्या, चल रास्ता नाप अपना, घर से नहीं लाना क्या, ये क्या फ्री में बट रहा है क्या, झाड़ पे लगते हमारे घर पे
تو ایسی بات کرتے اپن، یہ ایسی گفتگو کرتے اپن، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ایسی گفتگو گھر میں بھی آپ دیکھیے، چھوٹے بہن بھائی نے آپ کی کوئی چیز لے لیا تو بات بعد میں، پہلے پڑھتی اس کو، بعد میں بات کرتے ہیں. پھر وہ بھی بولتا ہے کہ یار وہ دوسرے بھیا اچھے جو بات کرتے ہیں، اپنے بہن بھائی اپنے سے بات نہیں کرتے برابر، وہ دوسرے اچھے، باہر والے اچھے. آپ کا ریکارڈ بھی خراب ہو جاتا ہے، آپ پہ سے ٹرسٹ بھی اڑ جاتا ہے ان کا، وہ کوئی چیز آپ سے شیئر بھی نہیں کرتے پھر بعد میں کچھ مشکل میں پریشانی میں ہے. اس لیے پیار محبت سے رہو ساتھ میں. آپ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جوکس بناتے ہیں، ریلز بناتے ہیں، بولے نہیں اصلی محبت تو یہ رہتی، بولے آپس میں لڑتے یہ تو محبت کی نشانی ہے، بھائی بہنوں میں، آپس میں، رشتہ داروں میں. نہیں نہیں، کہاں سے فلسفے لے کر آپ نے لڑنا نشانی ہے محبت کی؟ ارے اس سے تو بچنا ہے، آپ کو شریعت سکھا رہی گھر میں پہلے اچھے حالات بناؤ بعد میں باہر. شریعت تو سکھا رہی اپنے گھر میں پہلے اچھے بناؤ بعد میں باہر. تو یہ بڑی عجیب بات ہے ہمارے لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا. ہمارے پاس کوئی اس کا وجود کیا بولیں گے، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہم دے سکتے یار یہ اتنے محلے والے بڑے اچھے ہیں جو بہت اچھی بات کرتے لوگوں سے. آج غیروں نے چیزوں کو اپنا لیا. آپ دیکھو یہ ویسٹرنرز اور امریکن، دنیا بھر کی غلاظت ہے ان کے اندر، برائیاں ہیں، لیکن آپ دیکھو جب بھی ملتے مسکرا کر ملتے، ایک دم اچھے سے، پورا ایک دم آپ کا چیئرفل، ایک دم ویلکم کریں گے ایک دم. مسلمانوں سے سیکھا انہوں نے، مسلمان کیسے رہتے سہتے. اس زمانے میں وہ سیکھتے تھے کہ مسلمان کیسے رہتے ہیں آپس میں. صحابہ بہت پیار محبت سے رہتے تھے. تو ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کرنا، جھڑکا کر بات نہیں کرنا، ٹاؤنٹ نہیں کرنا، برے لقب نہیں دینا ان کو، برے نام نہیں دینا. ٹھیک ہے اگر آپ کسی سے ناراض بھی ہے تو آپ اس کو اچھے انداز میں ایکسپلین کیجئے، اپنی ناراضگی کو آپ ظاہر کیجئے کہ ارے یہ آپ نے ایسا کیا، یہ غلط ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے، رسول ناراض ہوتے ہیں، یا پھر یہ اپنے ڈسپلن کے خلاف ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. ایک اچھے انداز میں آپ بول سکتے ہیں. لیکن ہم ہر بات ٹیڑھی کرتے ہیں، ٹاؤنٹنگ کرتے ہیں ہم، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اچھی گفتگو کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی مسلمانوں سے لے لیے دوسرے لوگوں نے. ایک قوم ہے خوب کھانے کھلاتی ہے، معلوم آپ کو؟ سکھ کمیونٹی، کیونکہ مسلمانوں سے بہت قریب رہے کسی زمانے میں صوفیزم سے، تو انہوں نے اسلام سے یہ چیز سیکھ لی. ہر گرودوارے میں لنگر لگتا ہے، خوب کھلاتے سب کو. اسلام سے سیکھا انہوں نے اور ہم نے چھوڑ دیا. اللہ کو بہت عمل پسند ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. اپنے پاس تو اپن ٹینشن میں رہتے، کچھ کھاتے رہتے، دوسرا آ گیا تو ارے باپ رے اب شیئرنگ کرنا پڑیں گا اس میں سے، جلدی جلدی اسپیڈ سے. ہم اسکول میں تھے، مجھے اچھے سے یاد ہے کوئی بچے پاکٹ منی نہیں لاتے تھے. اس زمانے میں پاکٹ منی کیا رہتی، 2 روپے 3 روپے 5 روپے. تو آج 5 روپے آج بولے تو بچے بولتے گلا بھی نہیں سکتا بولے اس سے. تو ٹھیک ہے، تو وہ بچے لاتے تھے چھوٹے، وہ پہلے آتے تھے، دیکھو لبدو، معلوم ہے آپ کو، بیر کو میٹھے پانی میں بھگا کر بنائے جاتے تھے. اب تو بہت کم دکھتے ہو. تو کوئی کھاتے رہتا تھا اور اتنے میں اس کا فرینڈ وہاں سے دکھا آ رہا تو وہ کیا کرتا تھا، پورے منہ میں ڈال دیتا تھا. شیئر کرنا پڑے گا نا، پھر ایک ایک گٹلی بیچارہ نکالتے رہتا تھا بعد میں. شیئرنگ کے معاملے میں، اور یاد رکھیے جو شیئرنگ کرتا ہے اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے. زیادہ کھانے سے برکت نہیں آتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 2 لوگوں کا کھانا 4 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 4 لوگوں کا کھانا 8 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے جب وہ ساتھ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں. آپ دیکھیے برکت آ جاتی ہے اس کے اندر. آپ آزما کر دیکھ لیجیے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا، اور ایک پلیٹ میں کھائے تو بہت اچھا ہے. کچھ لوگ اس کو جاہل لوگ بولتے ایک جگہ کھائے تو. ہم ہاسٹل میں تھے ایک جگہ، تو ہم سب ایک پلیٹ میں پورا ایک ساتھ ڈال دیتے تھے، رات بھر پڑھتے بیٹھتے تھے، بھوک لگ جاتی تھی، باہر سے کچھ لاتے تھے، وہ تہاری وغیرہ ایک ساتھ پورا ڈال دیا، سب مل کے اس میں کھاتے تھے. تو ایک لڑکا تھا غیر مسلم تھا، وہ آ کر بولنے لگا یہ ایسے کیسے کھاتے، بولے تم جنگلی لوگ بولے، جانوروں کی طرح، بولے جانور کھاتے بولے ایسے ایک جگہ. ہمارے ایک دوست ان کو غصہ آ گیا. میں نے بولا جان دو کہاں جواب دیتے، لیکن ہمارے دوست ان کو کنٹرول نہیں ہوتا تھا، انہوں نے جواب دے دیے. اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ٹائم پر دماغ دے دیتا ذہن. بولے ہاں جانوروں میں جو رہتے نا، بولے گائے بکری وغیرہ ایک جگہ چارہ کھاتے، بولے کتے الگ الگ کھاتے بولے. تو وہ بیچارہ، اس کو بولنا کیا بولنا سمجھ میں نہیں آ رہا، ہینگ ہو گیا وہ. کتے نہیں کھاتے بولے ایک جگہ، وہ چھین کے بھاگتے بولے ادھر ادھر، ایک کونے میں ایک کونے میں.
تو بیچارہ چلے گیا خاموش پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایسے جواب لوگوں کے ذہن میں دے دیتا. ہمارے ایک رشتے دار تو ان کو بار بار ان کے انکل ٹونٹ کرتے رہتے تھے, یہ کیا بکرے کی داڑھی رکھ لی ہے, یہ کیا بکرے کی داڑھی رکھ لی ہے, ہر بار. تو ان کو غصہ آ گیا, بولے ہاں بکرے کو داڑھی رہتی, بولے کتے کو داڑھی بھی نہیں آتی بولتے. تو ایسی جواب نہیں دینا چاہیے, لیکن کبھی کبھار دینا پڑتے ہیں, برابر ہے کہ نہیں. ہمارے بہن جب بی ایس سی میں تھے تو ایک انگلش ٹیچر آ گئے رہتے. اب انگلش ٹیچر بولے تو ایک دم اپنے فیصل سر ماشاءاللہ اچھے ہیں, کچھ رہتے نمونے رہتے بہت سارے, وہ ان کی سوچ پوری وہ شیکسپیئر جیسی بن جاتی, برابر ہے کہ نہیں. تو وہ آ کر بولنے لگے گوشت کھانے سے دماغ نہیں چلتا ہے, بولے گوشت کھانے سے دماغ کند ہو جاتا ہے. ہمارے بہن جب بی ایس سی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھے, وہ کھڑے ہوئے بولے سر سب سے زیادہ سائنٹسٹ کون سی کمیونٹی سے ہے؟ تو انہوں نے بولے کرسچن اور یہودی سب سے زیادہ سائنٹسٹ ہوتے. لیکن سر بولے وہ تو وہ جانور کا گوشت کھاتے جس کا اپن نام بھی لینا پسند نہیں کرتے, سور کا گوشت کھاتے نا وہ لوگ. پھر وہ لوگوں کے پاس تو دماغ کیسے آ گیا؟ تو سر بولے ہاں نہیں جان دو, دوسری بات کریں گے اپن, یہ کینسل, بولے اب دوسرا پوائنٹ چینج. تو کبھی کبھار بولنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ادب اخلاق سے بولنا چاہیے. چلیے, اچھی گفتگو اور لوگوں کو کھانا کھلانا, شیئرنگ میں آپ دیکھیے ہمیشہ برکت ہوتی ہے, آپ کر کے دیکھ لیجئے اس کو, ٹھیک ہے. ہاں, 12ویں نمبر پر مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنے والا جنت میں جائے گا. یہ تو اپن اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے, اس کے اپن ٹوٹل اپوزٹ ہے. مسلمان بھائی کوئی بھی دنیا کا مسلمان ہے, آپ اس کا ڈیفینڈ کرنا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلط چیزوں میں آپ اس کا ساتھ دیں گے, لیکن جب اس کی کوئی برائی نہیں ہے اور لوگ اس کی برائی کر رہے ہیں تو آپ کو روکنا چاہیے. دیکھیے حدیث سنیے غور سے, سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور رکھے گا. جہنم کی آگ سے دور رکھے گا مطلب وہ کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا. جیسے آپ کے سامنے کوئی مسلمان کی برائیاں کرنا شروع کر دیا, تو اپنے پاس کچھ لوگ رہتے ہیں مفاد پرست, موقع پرست جس کو بولتے ہیں نا, ٹائم کا فائدہ اٹھانے والے. آپ ایک جگہ ایک اسکول کالج میں ہیں یا ایک جگہ جاب کرتے ہیں آپ, دوسرا ایک مسلمان بھی ہے اور تیسرا ایک پرسن کیا کر رہا ہے, اس کی برائیاں شروع کر رہا ہے, وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے. تو یہ والے بھائی صاحب بھی کیا ہوتے شروع ہو جاتے, ہاں اس میں یہ تو پرابلم ہے ایسا ویسا. یہ آدمی جنت سے دور کر دیا گیا. لیکن وہ بولتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, وہ چاپلوسی میں نہیں لگتا ہے, وہ بولتا ہے کہ نہیں وہ ویسا نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی ہوگی. ہاں غلطی ہے تو آپ بول سکتے ہیں ہاں اس کی وہ غلطی ہے تو اپن اس کی اصلاح کریں گے, لیکن آپ ایک ہی سائیڈ, ایک پارٹی کی سائیڈ لے کر اس کو ٹارگیٹ کرتے رہیں گے, یہ ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جو اس کا اپنے مسلمان بھائی کا ڈیفینڈ کرے گا, اور ہمارے اندر تو کوڑ بھکر یہ صفت بھری ہوئی ہے. آپ دیکھو دو لڑکے یا دو لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں, اور جو ابھی کلاس میں ایبسنٹ ہے اس کی خوب برائی چلتی ہے, وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے, ہر بار ایسے کرتی, وہ اس کا تو ہمیشہ کا ویسا ہے. اور جب یہ چلے جاتے ہیں یہ دونوں ملتے ہیں, تو یہ جو گئی اب اس کے بارے میں شروع ہو جاتے دونوں. تو ہمیں تو ڈیفینڈ کرنا, تو ہم تو ہر ایک کی برائی کر رہے ہیں. کوئی آ کر بولے گا نہیں وہ لڑکی تو ایسی ہے بہت لڑائی کرتی, آپ بولیں گے نہیں وہ لڑائی نہیں کرتی, اس دن وہ ہو گیا تھا جھگڑا, لیکن وہ ویسی نہیں ہے. تو یہ آپ نے ڈیفینڈ کیا اس کو, یہ ڈیفینڈ کرنے کے بدلے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو آپ سے دور کر دے گا. ہم میں سے کتنے جو مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے, مطلب آپ کے سامنے اگر کسی نے کسی مسلمان کی برائی کیا تو آپ میں سے کتنے ایسا بولتے ہیں کہ نہیں وہ ویسے نہیں ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں, کوئی غلط فہمی ہو گئی آپ کو, اور واقعی میں اس نے کچھ غلطی کی تو آپ بولیں گے چغلی یا غیبت ہے. اس لیے اگر ہماری اس کی اصلاح کرنے کی نیت ہے تو ہم بات کریں گے, ورنہ نو ڈسکشن. جیسا آپ میرے پاس آ گئے اور آپ مجھے بول رہے ہیں ان کے بارے میں, انہوں یہاں پر نہیں ہے, کہ سر انہوں جو ہے سگریٹ پیتے, ارے ڈرو مت پیتے نہیں. تو اپن کیا, میں کیا بولوں گا کہ اپن ان کے, آپ دوست ہیں ان کے, آپ ان کو اچھے سے سمجھاؤ. تو اپن نے جو ڈسکشن کیا ان کی اصلاح کے لیے کیا, تو یہ غیبت نہیں ہے, اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ ثواب ہے اپنے بھائی کو برائی سے بچانے کا. لیکن ہم دونوں صرف بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, ارے وہ تو بہت گئے ہوا ہے, ارے اس کو تو سمجھا کے فائدہ نہیں ہے, ارے وہ تو ایک دن میں ایک ڈبی ختم کر دیتا. مطلب اصلاح کی نیت نہیں ہے, صرف ڈسکشن. تو یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. جنت تو دور کی بات.
اصلاح کی نیت ہے تو بات کر سکتے ہیں. ہاں تو آپ بولیں گے سر وہ ہماری تو نہیں سنیں گے, تو میں بولوں گا ان کے پیرنٹس سے یا ان کے بھائی سے ملو, ان کو بولو, ان کو سمجھاؤ, تو یہ اچھی بات ہے یہ ڈسکشن. تو یہ ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے بھائی کا, اس کی اصلاح کرنا ہے یا اس کی ڈیفینڈ کرنا ہے کہ اس میں وہ برائی نہیں ہے. ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے دور رکھے گا. لیکن ہم تو کیا کرتے ہیں, کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ٹیچر کے پاس گئے, سر آپ کو معلوم کیا انہوں نے کیا کرے, ہاں کیا کرے انہوں نے, ہاں تو اپنے کیا کرنا ہے, تو سر آپ ان کو سمجھائیے, آپ ان کی اصلاح کیجیے. تو یہ اچھا ڈسکشن ہے. لیکن ہم صرف برائی کر رہے کہ لڑکے یا لڑکی کی آ کر, اصلاح کا کوئی ارادہ نہیں ہے, صرف بار بار ان کی غیبت کر رہے, تو ایسا آدمی تو جنت سے دور رہے. لیکن جو ڈیفینڈ کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو مسلمان بھائی کا ڈیفینڈ کرنا, کسی کے رشتہ دار یا کوئی بھی کسی کے بارے میں کوئی آپ کو آ کر برا بولے, کوئی دوسرا رشتہ دار, تو آپ بولیں گے کہ نہیں وہ ویسے نہیں ہے, آپ کو کوئی غلط فہمی ہے, اور واقعی میں ہے تو پھر اصلاح کرنے کی کوشش. 13 نمبر پر ہے, زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے. سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ سے مروی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو 2 جبڑوں کے درمیان اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہیں, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, یعنی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ شخص جنت میں جائے گا. 2 جبڑوں کے درمیان زبان, زبان سے چغلی نہیں کیا, غیبت نہیں کیا, جھوٹ نہیں بولا, جھوٹی گواہی نہیں دیا, گالی نہیں دیا, کسی کو برا نہیں بولا, کسی کو تکلیف نہیں دی, کسی پہ ظلم نہیں کیا. زبان سے جتنے بھی گناہ ہوتے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے. مطلب زبان کو کنٹرول کرنا بہت بڑا کام ہے, اس لیے جنت کی گارنٹی ہے. اور 2 ٹانگوں کے درمیان مطلب شرمگاہ, کہ اس نے غلط اس کام نہیں کیا, یعنی زنا نہیں کیا. وہ نوجوان جس نے زنا نہیں کیا, سیکسول انٹرکورس ہم جس کو بولتے ہیں, اس نے اپنی جوانی کو اس سے محفوظ رکھا, اس بے حیائی سے بے شرمی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا, تو یہ آدمی کے لیے بھی جنت کی گارنٹی ہے. تو ہر انسان اپنے دل سے پوچھ لے کہ دونوں معاملے میں ہم کتنے زیادہ پابند ہیں. تو یہ 2 چیزوں سے جو بچ گیا اس کے لیے جنت کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کون دے رہا ہے گارنٹی, گارنٹی کون دے رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے, بخاری کی کتاب الرقاق کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے. اور یہ دونوں چیزوں میں آج کل کے کالج کے اور اسکول کے جو نوجوان ہیں اس میں ملوث ہے میجورٹی. پہلے کسی زمانے میں پتہ ایسا لگتا تھا کہ یہ فلاں لڑکا یا فلاں لڑکی بہت برے ہے یا بری ہے, انہوں نے ایسے گناہ کا ارتکاب کیا. آج تو کثرت سے ہے, میڈیا نے سب کے دماغ خراب کر چکے ہیں. آپ دیکھیے حالات کیسے چل رہے ہیں, بہت برے حالات ہیں. آپ اپنے آپ کو بچائیے. کبھی کبھار آپ معصوم رہتے ہیں لیکن ان چیزوں کی گرفت میں آ جاتے ہیں. میں مختصر سا آپ کو بتاتے ہوئے آگے چلتا ہوں کیونکہ بہت سارے پوائنٹس باقی ہیں, لیکن آپ سن لیجیے. بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہیں جو کالج میں جانے کے بعد زنا کا شکار ہوئے, حالانکہ وہ برے نہیں تھے. اس کی وجہ کیا تھی معلوم, انہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی کی, خاص طور سے لڑکیوں کے بارے میں بول رہا ہوں, انہوں نے ایسے لڑکیوں سے دوستی کی جن کو وہ جانتے نہیں تھے. یہ حال ہی میں پچھلے سالوں میں اپنے ہی قریب کے کالجز میں ہوا ہے, جہاں مسلم آبادی ہے کافی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جہاں غیر مسلم آبادی وہاں تو یہ گناہ کثرت سے چلتے ہیں, لیکن اب یہاں بھی شروعات ہو گئی, اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ واقعات میرے سامنے آئے اس لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, اور یہ رائٹ ہے, ایک دم صحیح بھروسے مند شخص سے سنے ہوئے ہیں. ایک لڑکی نے دوسرے لڑکی سے دوستی کی جس کو وہ جانتے نہیں تھے. دکھنے میں وہ لڑکی نے اپنے آپ کو دیندار بتایا, پھر اس کے ساتھ دوستی کی, پھر اس کے ساتھ ہنسی مذاق, پھر کوشش کی کہ اس کو بے پردہ کرے, اس کو بولے کہ یہ کیا برقع ہے کیا حجاب ہے. یہ لڑکی پکی تھی تو اس نے اس بات کو اگنور کیا, کہا کہ نہیں ہے پابندی کرنا پڑتی ہے. پھر اس لڑکی نے اس کو کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ چیزیں ڈال کر دے دی, ڈرگس, بہت کم کوانٹٹی میں. اس کو محسوس نہیں ہوا, لیکن وہ چاکلیٹ یا وہ غذا اس کو بڑا پسند آیا, کیونکہ ڈرگس آپ کے سینٹرل نروس سسٹم پر اٹیک کرتا ہے, آپ کو مزہ آنے لگتا ہے, اس کے بغیر پھر آپ رہ نہیں سکتے. دھیرے دھیرے وہ دیتی گئی, تو یہ لڑکی نے پھر کہا کہ اب مجھے وہ چیز چاہیے ورنہ مجھے بے چینی ہو رہی, سر میں درد ہو رہا ہے, تم وہ چیز لا کر دو. تو اس نے پیسے سے اس کو چیز بیچنا شروع کی. تھی پہلے فری میں دیا, پھر پیسے سے دینا شروع کیا. پیسہ جب دینا شروع کیا تو پھر اس کے بعد پیسہ, یہ لڑکی اب
ڈرگس کی عادی ہو چکی تو اس نے اپنے گھر سے پیسے چرا کر دینا شروع کیے. گھر میں معلوم پڑا تو گھر میں سختی سے منع کیا گیا اس کو. اب جب پیسے نہیں دے سکتی تو پھر اس لڑکی نے اس کو آفر دیا کہ تم ہمارے ساتھ چلو فلاں جگہ زنا کرو, پھر تمہارے اس کے بدلے میں ڈرگس تم کو دیا جائے گا. اچھی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوا. پھر پتہ کب چلا؟ جب ان کو زنا کے اڈوں پہ لے جایا گیا, وہاں پر ان کی ویڈیو نکالی گئی, اس ویڈیو کو نیٹ پہ چینلوں پر اپلوڈ کیا گیا. جب لوگوں نے دیکھا, اس کو تو یہ جانتے کسی شخص نے دیکھ لیا, تو اس نے پھر گھر پہ کانٹیکٹ کیا. تب تک بات اتنی بڑھ چکی تھی. یہ ریئل واقعہ ہوا. کچھ ایسے بھی آپ سے اپروچ ہوتے ہیں کہ کوئی مسلم لڑکی ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے, دوسری لڑکی آتی ہے اور بولتی ہے ہم کو اسلام بہت اچھا لگتا ہے, ہم کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے. پھر آپ خوش ہو جاتے کہ اس کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے, آپ فوراً اس کے قریب چلے جاتے. پھر وہ کیا کرتے, آپ کو اسلام کو جاننے کے بہانے آپ کو دوستی کرتے, آپ کو اپنے گھر لے کے جاتے, یا اپنے ان نان مسلم لڑکوں کے ساتھ وہ فرینڈ کے پاس لے کر جاتے. پھر ان سے آپ کو دھیرے دھیرے پردے کی اہمیت آپ کے ذہن میں سے نکل جاتی ہے. پھر وہ آپ کو برائی کے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور کبھی کبھار لڑکیوں کے ساتھ ایسے بھی واقعات ہوئے, میں آپ کو بتا دوں. مسلم لڑکی کے پاس کیا ہوتا ہے, پروفیشنل کالج میں اسپیشلی انجینئرنگ اور میڈیکل میں ایک آدھ لڑکا آتا ہے نان مسلم, وہ اپنے آپ کو بہت شریف بتاتا ہے, بہت شریف النفس بتاتا ہے, اور بولتا ہے مجھے اسلام بڑا اچھا لگتا ہے, آپ کا پردہ بہت اچھا لگتا ہے. یہ لڑکی خوش, شیطان کے جھانسے میں آ جاتی ہے. پھر وہ اس سے باتیں کرنا شروع کرتی ہے, بولتی ہے وہ دن رات لڑکا اسلام کی تعریف کرتے رہتا ہے, تو لڑکی خوش, انہیں اسلام سے بہت قریب دکھ رہا, ہو سکتا ہے قبول کر لے گا. جبکہ خاص طور سے چھوڑے ہوئے لوگ ہیں, اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, بہت سارے نان مسلم آرگنائزیشن نے اعلان کیا ان کے نوجوانوں کو کہ مسلم لڑکی کو پھنساؤ, اپنے جال میں شادی کرو, پھر اس کو چھوڑ دو, تم کو 10 لاکھ روپے ملے گا, 2 لاکھ روپے ملے گا. سنا نا آپ نے ویڈیوز ایسے ہے, نیٹ پہ اویلیبل ہے. تو پھر بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے. پولیس بھی ملی جلی ہوتی ہے جو اس علاقے کی ہوتی ہے, سب برے نہیں ہوتے میں یہ بولتا ہوں, لیکن کچھ لوگ. تو لڑکیوں نے بہت زیادہ احتیاط, کسی کے جھانسے میں مت آ جاؤ, اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ اور خوش مت ہو جاؤ کہ کوئی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آ رہا. کوئی آیا, جیسے ایک لڑکی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک لڑکی کے پاس ایک لڑکا آیا, بولے مجھے اسلام بڑا پسند ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسلام کے بارے میں. اور لڑکا دکھنے دکھانے میں بھی اچھا تھا, تو ڈیفینیٹلی شیطان تو بہکانے میں بیٹھا ہے آپ کو لڑکی کو. لیکن وہ لڑکی دین پر مضبوط ایسی تھی, اور وہ خود دعوت پہ کام بھی کرتی تھی, اس کو معلوم تھا. اس نے کیا بولا, آپ کو اسلام بہت پسند آتا ہے, اچھا وہ ہمارے ایک مسلمان جماعت کا سینٹر ہے وہاں پر, وہاں جاؤ بات کرو. اسلام بہت پسند آتا ہے نا آپ کو, یہاں مسجد ہے, مسجد میں جاؤ امام صاحب سے مل لو, وہ آپ کو بتا دیں گے آگے کا کیا ہے. تو ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں, ہم سے بات مت کرو, ہمارے اوپر دعوت دینا فرض نہیں ہے نامحرم کو, نہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. لڑکی کے لیے ذمہ داری نہیں ہے, لڑکے کے لیے تو بھی ذمہ داری ہے دعوت دینا. لیکن لڑکے بھی کبھی کبھار یہ چیز میں چلے جاتے ہیں, لڑکیوں کو دعوت دینے کا بہت انٹرسٹ آ جاتا ہے کبھی کبھار. نان مسلم لڑکیوں کو دعوت دے رہے, بولے وہ اسلام کے بارے میں بہت سنتی ہے. بہت اپنی عزت کی حفاظت پہلے کیجیے, دعوت تو دیتے رہیے بے شک, وہ تو آپ کو کرنا ہے کام, لیکن لڑکیوں کے اوپر فرض نہیں ہے نہ, ضروری ہے کچھ آپ سے پوچھ بھی نہیں ہوں گی اس کی قیامت کے دن. آپ اپنی عزت کی حفاظت کر لے, آپ سے یہ پوچھ ہونے والی. تو اپنے والدین کی بات ماننا چاہیے, اسلام کی بات ماننا چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا چاہیے, اور اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے. اکثر برائیاں کیسے شروع ہوتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا, یہ آتے آپ کو کسی بھی ذریعے سے, اور اس میں مسلم اور نان مسلم ٹیچرز کا بھی رول ہے. وہ لڑکے لڑکیوں کو بولتے ہیں تو ایسے نہیں, پرانے زمانے کے لوگ رہتے تھے الگ الگ بیٹھتے تھے, ایک ساتھ بیٹھو. تو ماشاءاللہ میں نے ایسے لڑکیوں کو دیکھا, وہ کسی سے نہ ڈرتے, نہ پریکٹیکل مارکس سے ڈرتے, نہ کسی ٹیچر سے ڈرتے, نہ ڈین سے, نہ پرنسپل سے. وہ بولتے ہم کو نہیں جمتا یہ. بولتے پھر ایسا کیسا ہوگا فیوچر میں, جو ہوگا ہم دیکھیں گے فیوچر میں. ضروری نہیں ڈاکٹر بننا, یہ عزت کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے, ڈاکٹر بننا فرض نہیں ہے. مارکس کم مل جائیں گے آپ کو, ایسا رہیں گا تو ملنے دو. کم مارکس, زیادہ مارکس ملنے سے کیا ہم البرٹ آئنسٹائن بننے والے ہیں, کون بننے والے ہیں. تو آپ اس کی فکر مت کیجیے, عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, شہرت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نماز کے اندر دعا پڑھتے ہیں, اللہم اہدنی, کیا پڑھتے ہیں ہم, اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وعافنی واہدنی وارزقنی وارفعنی. اونچا اٹھانے والا اللہ ہے, تو آپ اس سے مانگے, لوگوں سے نہ مانگے. اپنے دین پر فخر کے ساتھ مضبوطی سے جمے رہیے. کسی ملامت کرنے والے,
کوئی بھی آپ کو ٹون کرنے والے سے آپ ملامت زدہ نہ ہو، مطلب آپ انفیریئر فیل نہ کریں کہ کون کیا بولتا ہے. اور صحابہ کی یہی صفت تھی، ان کو اتنا برا بولا جاتا تھا، منافقین بھی بول رہے، یہودی بھی بول رہے، مکہ کے مشرک بھی بول رہے، سب مل کر اٹیک. صحابہ اپنی جگہ مضبوط، کون کیا بولتا بولنے دو. اللہ نے کیسا عروج دیا، پھر دنیا پہ حکومت کی. شروع میں تکلیف آتی ہے، پرابلم جھلنا پڑتا ہے، جیسا جو برے ٹیچرز کی ہاں میں ہاں بھرتا ہے تو وہ اس کو قریب کرتے ہیں، فیورٹ اسٹوڈنٹ آگے بڑھاتے ہیں، مارکس دیتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں، آپ کو پچھڑے لوگوں میں شامل کرتے ہیں. لیکن آپ اپنے سبجیکٹ پر کانسنٹریشن سے محنت کرتے جائیے، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا علم اتنا بڑھ جاتا ہے اور دوسرے وہ صرف مسکہ لگانے والے کچھ کام نہیں آتے. ہاں ادب سے اخلاق سے سب سے پیش آنا ہے، لیکن بولنا کہ نہیں ہمارے یہ حدود ہے، یہ ہماری لمیٹیشنز ہے، ہم اس کو کراس نہیں. اتنا سا کر لیے تو کیا ہوتا، وہ بولتے اس سے کیا جا رہا. تو یہی ہم کو منع کرتا ہے قرآن اور حدیث ہماری. تو آپ بے جھجک بول سکتے ہیں، اور قانون ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، آپ کو روکتا بھی نہیں، آپ کے مذہب پر آپ عمل کر سکتے ہیں. کوئی کراسنگ کرتا ہے 1000 کرنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کچھ بچوں کو جب میں یہ بات بولتا ہوں، کچھ بچے بولتے سر آپ یہاں بیٹھ کر بول دیتے، ہم کو معلوم وہاں پر کیسا ہوتا ہمارے ساتھ، آپ کو یہاں بولنا اچھا لگتا ہے، ہماری سچویشن ہم کو معلوم، ہم جو فیس کرتے. آپ کمزور، یہ شیطان آپ کو کمزور بنا رہا ہے. ہم بھی اس سچویشن سے گزرے ہوئے، ہم کو معلوم ہے فائٹ کیا جا سکتا ہے. اور ایسے ایگزامپل بھی، ایسے ہم نے لوگوں کو دیکھا بھی جو فائٹ کرتے تھے. کبھی کبھار وہ فائٹ کرنے میں ان کا نقصان ہوا، ایک آدھ پیپر میں ان کو فیل کیا گیا، لیکن وہ پھر بھی دین کے بارے میں کمپرومائز انہوں نے نہیں کیا. اللہ نے ان کو بعد میں بہت اونچا کیا. تو یہ مضبوطی سے اپنے دین پر ہم جمے رہے. جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے نوجوان، وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں جنت میں جانے کی. مطلب شیورٹی اللہ کے رسول دے رہے، آخری نبی ہے، قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرنے والے. ان کے علاوہ اللہ کسی کو پہلے اجازت نہیں دے گا سفارش کی. وہ جن کی سفارش اللہ رد نہیں کرے گا، وہ نبی بول رہے میں گارنٹی دوں گا اس آدمی کی جو زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، مطلب ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. تو یہ جنت کی گارنٹی ہے، یاد رکھیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. 14 نمبر پر ہے جو اللہ کے 99 نام یاد کر لے اسے جنت میں داخلہ ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم، جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. صرف 99 نام یاد کرنے سے جنت میں داخل ہوں گے نہیں، ان ناموں پر عمل بھی ہو. جیسے غفور، معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا. تو ہمارا ایمان ہونا اللہ مغفرت کرنے والا ہے. جبار، قہار، وہ پکڑ کرنے والا بھی. حسیب، وہ حساب لینے والا ہے، اس لیے زندگی اچھے سے گزارنا ہے. ہادی، وہ راستہ دکھانے والا ہے. رشید، وہ راستہ دکھانے والا ہے. رحمان، وہ رحم کرنے والا. رحیم، جو قیامت کے دن رحم کرے گا. تو اس کی صفت کے جو نام کے جو معنی ہے اس پر بھی ہمارا عمل ہونا چاہیے. رزاق، رزق دینے والا وہ ہے. دنیا سے ہم نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم دین کے بارے میں کمپرومائز نہیں کریں گے کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے. تو یہ صفتوں کے نام کے ساتھ ساتھ یاد کرنے کے ساتھ عمل بھی ہو تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اسے جو ہے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت کرنے والا. سورہ اخلاص کون سا؟ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص کون سا ہے؟ قل هو اللہ احد. سب کو یاد ہے، سب کو یاد رہتا. تو جو اس سے محبت کرے گا، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو ایسے ہمارے ساتھ ایک آدمی کے پاس، معاف کیجیے گا، اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ساتھ میں ایک آدمی کے پاس آیا جو سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت اس پر واجب ہو گئی. سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا وہ آدمی کہ جس میں اللہ کی تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ کون ہے اس میں بیان کیا گیا ہے، اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. اس طرح ایک صحابی تھے جو ہر نماز میں سورہ کے بعد سورہ اخلاص ملاتے تھے. کوئی بھی سورہ پڑھتے تھے اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو لوگوں نے کمپلین کی اللہ کے رسول انہوں ایسا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس سورت سے
محبت ہے. تو اللہ کے رسول نے جواب میں کہلوا بھیجایا تو ان سے کہہ دو کہ یہ محبت اسے جنت میں لے کے جائیں گے. تو سورہ اخلاص سے محبت. چلیے 16 نمبر پر ہے مساجد کی طرف جانا. جس کے قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں نماز کے لیے وہ شخص جنت میں داخل کیا جائے گا جو 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے. 17 نمبر دین کا علم حاصل کرنے والا. ابھی جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں دین کے علم کے لیے بیٹھے نا. ارے بھائی یہاں دین کا علم لینے آئے نا آپ. تو میں تو دوسرا بیان دے رہا ہوں بھاشن دے رہا ہوں نہیں نا. ہاں تو سب لوگ جاگ کر سن رہے نا. ہاں غور سے سنیے. سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اسے مسلم نے نقل کیا ہے مسلم شریف کتاب. دین کا علم حاصل کرنا کسے کہتے ہیں؟ خاص طور سے وہ علماء دین جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑ کر جاتے ہیں. حافظ قرآن جو گھر چھوڑ کر حفظ کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح جو درس و تدریس کے لیے اللہ کا کلام سننے کے لیے آتے ہیں جیسے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں ویسے ہی جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے وہ جا رہا ہے. علماء نے تمام چیزوں کو اس میں رکھا ہے. جو بھی اپنے دین کے علم کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. 18 نمبر پر ہے شرم و حیا اختیار کرنا. شرم و حیا کو اختیار کرنا اپنے اندر لانا. غور سے سنیے. ابن ماجہ کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء من الایمان. حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے. والایمان فی الجنہ. کہا کہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے. حیا کا تقاضا. آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں میں نے اس سے پہلے بتایا تھا ویڈیو کوئی بری چیز آ گئی فیس بک ہے انسٹا ہے کوئی خراب چیز گندی چیز بےہودہ چیز آ گئی فوراً اس کو ہٹا دیجیے. آپ کو کسی نے نہیں دیکھا اس کو ہٹاتے ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا. اس فرشتے نے لکھا کہ یہ بندہ حیا کرتا ہے اللہ نے منع کیا اس لیے رکتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. جنت میں جائے گا وہ شخص. آپ اکیلے میں بیٹھے دیکھتے ہوئے کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن یہ دیکھ رہا ہے لیفٹ والا یہ فرشتہ دیکھ رہا ہے آپ گناہ کر رہے ہیں اور وہ اس کو لکھ رہا ہے. توبہ کا موقع دیتا ہے ویسے یہ فرشتہ کہ بندہ اگر توبہ کر لے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا ہے. کتنی مہلت ہے معلوم آپ کو اس کی؟ کتنی دیر ویٹ کرتا ہے فرشتہ معلوم آپ کو؟ حدیث کے اندر ایسا ذکر. یہ لیفٹ والا جو فرشتہ ہے نا یہ ویٹ کرتا ہے کہ بندہ توبہ کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا. کب تک؟ ہاں 6 گھنٹے 6 hours. حدیث میں آتا ہے 6 گھڑی. اب وہ گھنٹے کیسے ہوں گے پتہ نہیں. اس زمانے میں گھڑی تو نہیں تھی لیکن اب وہ وقت کتنا رہے گا ہم ایگزیکٹ نہیں بول سکتے لیکن 6 گھڑی وہ رکتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے اس گناہ سے تو وہ فرشتہ اس کو لکھتا نہیں ہے. دیکھیے اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ آپ کو موقع دیتا ہے نیکیوں کی طرف. اس کو لکھا نہیں ہے اس نے تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ ٹائم دیتا ہے. نیکی کرنے والا نیکی کرتے ہی لکھ لیتا ہے. اللہ کا کتنا رحم ہے. دیکھیے آپ اچھے کاموں میں آپ فوراً ثواب لکھ دیا گیا برے کاموں میں ٹائم. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب میں بری چیز دیکھ لیتا ہوں 6 گھنٹے کے بعد اب توبہ کر لیں گے آپ تو یہ تو کیا ہوگی پھر چال بازی. اور جو چال بازی کرتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں؟ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ لوگوں نے بھی چال چلی یہود کے لیے کہا تھا یہ اور اللہ نے بھی چال چلی اور اللہ بہترین ہے چال چلنے والا. تو آپ اللہ سے چالیں مت چلو. اللہ تعالیٰ پھر ایسی چال چلے گا کہ ہم کہیں کے نہیں رہ پائیں گے. جیسے بنی اسرائیل پر چربی کھانا منع کیا گیا تھا حرام تھا ان کی شریعت میں تو وہ لوگ کیا کرتے تھے چربی کو پہلے پگھلاتے تھے گرم کر کے اس کو آئل بناتے تھے پھر آئل لگا کر کھاتے تھے. انہوں نے چال بازی چلی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب پورا حرام ان کے اوپر کچھ بھی نہیں کھا سکتے. آپ چال بازی اگر اللہ کے ساتھ چلیں گے تو اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. ہاں کسی سے ہو گئی غلطی ریئلائز ہو گیا اس کے بعد توبہ کر لے اللہ سے معافی مانگ لے تو شرم اور حیا کو جو اختیار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. لڑکے لڑکے آپس میں بیٹھتے ہیں جوک بولو کیا جوک بولتا بول کون سا جوک ہے نان ویج ہے کہ ویج ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ ویج جوک اور نان ویج جوک مطلب وہ بولتے بےہودہ جوک گندی باتیں جس میں ہوتی ہیں بولتے ہاں ہاں سنا سنا سنا
ایک بار آپ کے نام پہ اسٹیمپ لگ گیا کہ آپ بےہودہ ہے تو لوگ آپ کو بےہودہ چیزیں آ کر ہی سناتے ہیں، اور جس کو معلوم ہے کہ نہیں اس کو نہیں چلتی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں ہمارے کچھ نان مسلم ٹیچر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک ٹیچر تھے، عمر رسیدہ تھے، 60-65 عمر تھی ان کی، اور وہ ایسی کچھ بھی جوک لاتے تھے بیکار. تو جو ان کے ساتھ والے تھے نا جونیئرس، وہ آ کر بیٹھتے تھے اور بولتے تھے سر آج جوک سناؤ نا. تو ایک بار میں نے دیکھا، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ آئے بیٹھے اور سر جوک سناؤ نا بولے. تو وہ سر بولے نہیں بعد میں بات میں. سب بول رہا ہے سناؤ. ارے سناؤ نا، خاص آپ بیٹھے ہوئے بازو میں، ابھی ان کو جانے دو پھر سناتا بولے. مطلب آپ اب جب حیا کو اختیار کرتے ہیں نا، اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ڈال دیتا ہے. بولے خان صاحب کو جان دو، اپن بعد میں بولیں گے. مطلب انہوں بے شرمی کا جوک بولنا نہیں چاہ رہے تھے میرے سامنے. تو اب بھی آپ لوگ اپنا کردار ایسے بناؤ کہ لوگ آپ کی ایسے ہی عزت کریں. آپ دیکھو برائی کے لوگ، تو جو بھی آپ سے کوئی بری چیز آ کر بولنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے بولے گا، اللہ توبہ استغفر اللہ، آپ دور جائیے. بولنا توبہ کرنا، اس کو بھی توبہ کرا دینا اسے، اگلی بار ایسا نہیں کرنا. بولنا وہ بولے گا ہم تو میرے کو مار رہے نہیں، توبہ بولنا، تمہارے بدلے کی توبہ میں نے کر دیا. بولنا برابر ہے کہ نہیں؟ نہیں سنے تو پھر توبہ کرنا، سر جھکا کر پیٹ پہ تو بڑی توبہ کر دینا ان سے. نہیں ایسا کرو مت، نہیں تو لڑائیاں ہو جائے گی. لیکن کوئی آ کر ایسے بولتا ہے تو اس کو بولنا کہ پلیز ادھر دور جائیے آپ. برابر ہے کہ نہیں؟ تو جو ایسا عمل اختیار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. 19 نمبر، بلا ضرورت کسی سے سوال کرنے سے بچنا. جو چیز کی نیڈ نہیں ہے آپ کسی سے مت مانگو. سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ مروی کے فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سیدنا صوبان نے کہا میں. پھر وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے. اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو پسند کیا جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں. پیچھے والے دھیان سے سنو. حضرت صوبان کے تعلق سے آتا ہے انہوں نے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، یہاں تک کہ جو چیز جائز تھی وہ بھی نہیں مانگا. جیسے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اور ہاتھ سے کوئی چیز زمین پہ گر گئی تو آپ کا دوست اٹھا کر دے دیتے نا آپ کو گاڑی پہ سے کوئی چیز، وہ جائز ہے، لے سکتے آپ. لیکن وہ بھی نہیں لیتے تھے. کہا میں نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا. وہ اٹھتے تھے، نیچے اترتے تھے گھوڑے پہ سے، وہ چیز اٹھاتے تھے، پھر لگتے تھے، پھر اوپر آ جاتے. اتنا احتیاط. حالانکہ لے سکتے ہیں یہ مدد، آپ ایک دوسرے سے لے سکتے نا، لیکن وہ اتنا احتیاط کرتے تھے. کہا جنت کی ضمانت گارنٹی بولے اللہ کے رسول نے، اور میں نے کہا تھا میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا. تو وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے، ایون بیوی بچوں سے بھی ہیلپ کوئی چیز کی نہیں لیتے تھے. اتنے زیادہ بے نیاز. اور واقعی میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو بے نیازی کو اختیار کرتا ہے، بے نیازی مطلب کسی سے کوئی چیز نہیں چاہیے، حالانکہ مجبوری میں ضرورت کے تحت ایک دوسرے کی مدد لینا جائز ہے. تو جو بے نیازی اختیار کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو واقعی میں بے نیاز کر دیتا ہے. مطلب اس کی لائف ایسی چلتی ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. حالانکہ دنیا میں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، لینا چاہیے، کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی مدد کرے آپ کی تو. لیکن اتنا صحابہ احتیاط کرتے تھے. لیکن یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ بلا ضرورت نہ مانگے. اور اپنے پاس کیسا معاملہ ہے معلوم آپ کو؟ ہمارے ایک دوست تھے فورینر، وہ بولنے لگے انڈین لوگوں کی عادت میں نے دیکھا بہت عجیب رہتی. بولے کیوں؟ کہیں بھی جاتے دکان پہ تو پہلے اچھی بھی چیز ہوئی تو پہلے پوچھتے کتنے کی ہے. اگر سامنے والے نے بول دیا فری میں تو بولتے 2 دے دو. مطلب لگ رہی ایک لیکن 2 چاہیے. کہیں کوئی چیز بٹ رہی ہے 2 ہاتھ. مطلب بے وجہ چیزوں کو لینا شریعت نے منع کیا ہے. جتنی ضرورت ہے آپ اتنی لے سکتے ہیں اگر کہیں مل رہی ہے جائز طریقے سے. تو بلا وجہ نہ مانگے، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. جو بے وجہ لوگ، جو فقیر راستے پہ مانگتے ہیں نا، کچھ ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کون ہے جن کو ضرورت نہیں ہے. میں نے دیکھا ایک فقیر کو مانگتے پھر رہتا ہوں، اس کے بعد اس نے اینڈرائڈ فون نکالا اور فون کر کے پوچھ رہا دوسرے فقیر کو تو کہاں پر ہے؟ ابھی میں ادھر ہے. بولے یہاں پہ. تو جو بے وجہ مانگتے پھرتے ہیں نا بھکاری، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن وہ ایسے آئیں گے ان کے چہرے پہ گوشت نہیں رہے گا، اسکیلیٹن رہے گا ہڈیوں کا ان کا. لوگ پہچان لیں گے دنیا میں بے وجہ مانگا کرتے تھے، مانگتے پھرتے تھے. اسے ابو داؤد نے نقل کیا ہے. 20ویں نمبر پہ تسبیح و تحمید کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کثرت سے کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چلتے پھرتے بولتا ہے، ایسا شخص کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے.
جو شخص صرف اتنا کہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، صرف 4 کلمے، کون کون سے؟ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، 4، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور وہ درخت کا سایہ کتنا ہے؟ ایک تیز گھوڑ سوار 70 سال تک دوڑتا رہے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت لگایا جاتا ہے۔ صرف اتنا ایک بار پڑھے تو آپ جتنے بار پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں لگائے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ 21 نمبر پر ہے تکبر، خیانت اور قرض سے دور رہنے والا۔ جو شخص تکبر اپنے اندر نہیں آنے دیتا ہے، حضرت صوبان اس کے راوی فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو روح یعنی جو شخص جو روح جسم سے جدا ہوئی اور وہ 3 چیزوں سے بری تھی، تکبر، خیانت مطلب کسی کی امانت لیا اور اس میں گھوٹالا کر دیا، گڑبڑ کر دیا، ہڑپ کر لیا، یہ ڈنڈی مار دی، یہ لے لیا، تکبر، خیانت اور قرض، کسی سے قرض لیا اور واپس نہیں دیا، ان 3 چیزوں سے جو بچ جائے وہ شخص سیدھے جنت میں داخل ہوگا۔ کسی کا قرض لیا تو واپس کر دو، خیانت مت کرو، جو بھی امانت آپ کے پاس رکھی جائے، صرف مال رکھنا امانت نہیں ہوتی، ہاں کسی کی بات بھی امانت ہوتی ہے، کسی نے آپ کو بولا میں آپ کو یہ بات بول رہا ہوں کسی کو نہیں بولنا، تو یہ بھی امانت ہے، آپ مرتے دم تک وہ بات کسی کو نہیں بولیں گے جب تک وہ اجازت نہ دے۔ ہاں گناہ کا کام ہے تو پھر نہیں چھپائیں گے آپ، جیسے آپ کا دوست آ کر بول رہا ہے کہ میں نے جو ہے بائک چوری کر کے لایا، کسی کو بولنا نہیں، تو آپ پہلے بولیں گے اس کے گھر والوں کو یہ چوری کر رہا، اس کے ماں باپ کو بولیں گے سمجھاؤ اس کو چوری کر رہا ہے، نہیں تو پولیس میں کمپلین کرنا پڑے گی، نہیں تو آپ بولیں گے نہیں وہ کسی کا راز نہیں بتانا، تو دونوں اندر جائیں گے، پھر سمجھا گیا آپ کو؟ نہیں، برے کاموں میں وہ پرومس نہیں لیا جائے گا، ہاں اچھی چیزوں میں کوئی آدمی ایسی بات بتا رہا ہے، اس کی بیماری ہے یا اس کا کوئی مسئلہ ہے، پرسنل پرابلم ہے، گھر کا مسئلہ ہے، اور آپ سے فرینڈ سے شیئر کر رہا ہے، بول رہا ہے کسی کو مت بولنا، تو آپ اس راز کو راز رکھیں گے، جب تک وہ نہ بولے بولنے کے لیے آپ نہیں بول سکتے، قبر میں آپ کے ساتھ وہ راز جائے گا، کبھی نہیں بول سکتے آپ، وہ امانت ہے، اور اس کا اگر آپ نے کسی سے کہا تو اس کی پوچھ ہونے والی ہے قیامت کے دن، تو امانت کی حفاظت جو کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اپنے پاس کیسا رہتا؟ کسی کو نہیں بولنا تم یہ، تو وہ کیا کرتا؟ اپنے خاص دوست کو جا کر بولتا یہ خاص بات ہے، اس نے میرے کو بولا، میں تم کو بول رہا، صرف تم نے کس کو نہیں بولنا۔ وہ تیسرا کیا کرتا؟ چوتھے کو بولتا تم میرے لیے اسپیشل ہے، وہ اس نے اس کو بولا، اس نے اس کو بولا، اس نے میرے کو بولا، تم کو بول رہا تم نے کس کو نہیں بولنا، اور پورے گھوم کے بعد اس کے پاس چلی جاتی جس نے بولا، اور اس کو آ کر بولتے تم کس کو نہیں بولنا ہے بات، وہ بولتا ہے سنی سنائی بھی بات دکھ رہی کہتے ہوئے، پھر بعد میں اس کو شام میں یاد آتا یہ تو میں تھا، اور برابر ہے کہ نہیں؟ تو کتنی بڑی خیانت ہے، نہیں دنیا میں بھی بدنامی ہوتی ہے۔ اور تکبر سے بچیے، تکبر کرنے والے قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں رہیں گے، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، اللہ ان کو اتنا چھوٹا بنا دے گا تکبر کرنے والا۔ تکبر نہ علم میں کرنا، تکبر نہ خوبصورتی میں کرنا، تکبر نہ مال میں کرنا، تکبر نہ اچھے کپڑوں میں کرنا، تکبر نہ اچھی گاڑیوں میں کرنا، کسی چیز میں تکبر نہیں کرنا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول اللہ نے ہم کو دیا ہے تو کیا اچھے جوتے پہننا، اچھے کپڑے پہننا بھی تکبر ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا اچھے جوتے پہننا، اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ اچھے کپڑے اچھے جوتے پہن کر جس کے پاس نہیں ہے اس کو چھوٹا سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ مطلب آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، غریب آدمی میلے کچلے کپڑے پہنا ہوا ہے تو بھی آپ کا کندھا اس کے کندھے سے لگنا چاہیے، اس کے پیر آپ کے پیر سے ملنا چاہیے، اور وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، تو آپ اس کو حقیر والی نظروں سے نیچے نہیں دیکھ سکتے یہ تو غریب ہے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں، تو پھر یہ تکبر نہیں ہے۔ لیکن آپ نے سوچا دوسرے کو کم اور اپنے آپ کو زیادہ، چاہے علم میں، چاہے کپڑوں میں، چاہے طاقت میں، چاہے خوبصورتی میں، آپ نے تکبر کیا، تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 22 نمبر پر ہے مسجد میں آذان دینا۔ جو شخص مسجد میں آذان دیتا ہے، جس شخص نے 12 سال نماز کے لیے اذان کہی، اس کے لیے جنت ہے، یہاں اسپیسیفک ٹرم ہے، 12 سال تک جس نے اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، کمپلسری، اگر شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عورت کا احکام اسلام کی پابندی کرنا 23ویں نمبر پر ہے، ذرا غور سے سنیے یہ بات، یہ صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے، ابن حبان میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، یہ صحیح ہے کہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عورت
جو عورت 5 نمازیں پڑھے پوری فرض نمازیں پابندی سے، رمضان کے روزے رکھے، 5 نمازیں رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، مطلب زنا کی طرف نہ جائے، جو ہم نے ابھی سے پہلے پورا بیان دیکھا، بے حیائی سے بے شرمی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو شوہر کی بات مانے، لیکن شوہر کی بات وہ مانے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو۔ شوہر اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم دے گا تو اس کی بھی بات نہیں مانی جائیں گی، لیکن دوسری چیزوں میں وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے داخل کر دی جائیں گی۔ اسپیشل ریوارڈ، اس کو اسپیشل پریویلیج دیا جائے گا، اسپیشل ویلکم۔ یہ 8 دروازے جنت کے، اس میں سے جس میں سے جانا ہے جاؤ۔ جنت کے 8 دروازے معلوم؟ پہلے والے کا نام باب الریان، روزے رکھنے والوں کے لیے۔ دوسرے کا نام باب الصدقہ، صدقہ خیرات جو زیادہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ اس میں سے جائیں گے۔ پھر باب الجہاد، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اس دروازے سے جائیں گے۔ اسی طرح جو ہے کون سا ہے باب السلام، ہے نا، یہ بھی ایک دروازہ ہے۔ اس کے بعد کون سا ہے میں عربی نام بھول رہا ہوں اس کا، یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنے والوں کے لیے ایک دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 ہو گئے۔ چھٹا کون سا ہے؟ باب الصلاۃ، نمازوں کے پابند۔ باب الذکر، ذکر کرنے والے، اللہ کا ذکر صبح اور شام جو کیا کرتے تھے۔ اور ایک 8واں ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ 8 دروازے ہیں۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو 8 دروازوں میں سے جائے گا، مطلب ہر جگہ سے ایک بار جائے گا، وہ داخل ہوگا؟ اللہ کے رسول فرمائے گا ہاں، اور آپ نے فرمایا مجھے امید ہے اے ابوبکر وہ تم ان میں سے ہو، ان کا مقام حضرت ابوبکر کا۔ لیکن یہ عورت جس میں یہ چیزیں تھی جو میں نے ابھی بتائی، 5 نماز کی پابندی، روزے رمضان کے رکھتی تھی، شوہر کی اطاعت کرنے والی تھی، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا اور آپشن دے گا 8 دروازے جس میں سے تمہارا دل بولتا ہے داخل ہو جاؤ، مطلب سب کا ثواب مل رہا ہے اس کو۔ یہ اس عورت کے لیے اسپیشل پریویلیج، اسپیشل مقام دیا گیا ہے۔ اسے ابن حبان میں نقل کیا گیا ہے، صحیح الجامع الصغیر میں اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے۔ 24 نمبر پہ جنت میں جانے والوں میں ہیں حج مبرور کرنے والے۔ حج کو تو سب جاتے ہیں، حج مبرور اس کو بولتے ہیں جس کا حج قبول ہو گیا۔ اب کون جانتا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ تو حج مبرور کرنے والا حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، جو حج مبرور کرے وہ جنت میں سیدھے چلا جائے گا۔ 25 نمبر پر ہے اللہ سے ڈر کر رونا اور اس کی راہ میں پہرا دینا۔ جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جاگے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے، اس کے لیے۔ اور دوسرا جو اللہ کے لیے بیٹھا، توبہ استغفار کی، اللہ سے ڈر گیا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اور اس نے رو دیا، اس کو آنسو آ گئے، وہ شخص جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں جس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ 2 آنکھیں ایسی ہیں جس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک کون؟ جو اللہ کی راہ میں پہرا دے، مجاہدین کی حفاظت کے لیے۔ اور دوسرا کون ہے؟ جو اکیلے میں، تنہائی میں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اپنے پاس نہ تو شو آف بہت چلتا، بیٹھ جاتے، سارے لوگ دیکھ رہے چل رہے، رو رہے۔ میں سب کی برائی نہیں کر رہا ہوں یا کسی کو نام نہیں رکھ رہا ہوں، کچھ دل سے بھی روتے ہوں گے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جو اکیلے میں تنہائی میں رویا وہ صحیح میں رویا، جو پبلک میں رویا تھوڑا سا ہو بھی سکتا ہے بیچارہ صحیح رو رہا ہوں گا دل سے، لیکن یہ دکھاوا ہو جاتا ہے۔ تنہائی میں، حدیث میں جو تنہائی میں اللہ کے ڈر سے رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ جہنم کی آگ ان کو چھو بھی نہیں سکتی، ٹچ بھی نہیں کری، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ سے ڈرا۔ رضائے الہی کی خاطر دینی بھائی کی زیارت کرنا، اللہ کی خوشی کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملنا، وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، آپ کی سہیلی بھی ہو سکتی ہے، جو